السلام علیکم، ناولکس آفیشل میں خوش آمدید۔ ناول عشق صرف تم بائی فائزہ احمد کی قسط نمبر 6 ہے یہ۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں۔ ذروہ آئے دن مار پیٹ، سنگنگ جو کہ میرا پیشن ہے، جیل جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک اچھے اور نیک انسان کی علامت نہیں ہوتی۔ وہ چپ ہوا۔ ذروہ اسے دیکھے گئی بنا پلکے جھپکے۔ آؤ باہر چلتے ہیں، وہاں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، خود سے ریلیٹڈ۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ذروہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے باہر لے آیا تھا۔ اماں سعدیہ علینا کام والی کے ساتھ باہر مٹی کے چولہے پر ہانڈی رکھے بنا رہی تھی۔ ازمار اور ذروہ ان سے ملتے ہوئے باہر آئے۔ باہر شام کا ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ذروہ نے اشتیاق سے خوبصورت ماحول کو دیکھا۔ وہ اسی لیے کھیتوں میں آ گیا تھا۔ ذروہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس کے خوبصورت نقوش سنجیدگی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ میں 3 سال کا تھا۔ مجھے ہوش نہیں ہے کہ میں کیا تھا اور کیا نہیں، کیونکہ 3 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، جو خود سے اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ وہ آہستہ سے بولتا، دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا، اس سے 2 قدم آگے تھا۔ ذروہ اسے دیکھتی پریشان ہوئی تھی، اس کے سپاٹ تاثرات دیکھ کر۔ میں بائی سڑک پر گیا تھا اپنی بال لینے، جب 3 آدمی نے مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے۔ میں بھی بھول جاتا یہ دور، کیونکہ اس وقت کی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو، لیکن اذیت بھرا وقت کبھی نہیں بھولا جاتا۔ ڈیڈ کے دشمن تھے وہ لوگ۔ ڈیڈ نے ان کے آدمی کے خلاف گواہی دی تھی عدالت میں۔ اس آدمی نے سڑک پر ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ ڈیڈ وہیں تھے۔ وہ شہر کے جانے مانے گنڈے تھے۔ انہوں نے ڈیڈ کو بہت دھمکیاں دی کہ وہ ان کے آدمی کے خلاف نہ گواہی دیں، چپ رہیں، لیکن ڈیڈ نے ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا۔ ان کے آدمی کو پھانسی کی سزا دلوا کر رہے۔ انہوں نے غصے سے ان کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا۔ 5 سال تک وہ چھوٹا بچہ جو رات کو اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، وہ چھوٹا بچہ جس نے ابھی بولنا سیکھا تھا، وہ چھوٹا بچہ جو بھوک کا کچا تھا، وہ چھوٹا بچہ جسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اس چھوٹے سے بچے کو دنوں تک بھوکا رکھا جاتا، مار مار کر اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا، اس بچے کو ٹارچر کیا جاتا، اس بچے کی دردناک چیخیں انہیں سنائی دیتی۔ ایک دن انہوں نے ٹارچر کی حد کرتے ہوئے اس بچے کو کرنٹ کے جھٹکے دیے، جس سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ نشے میں دھت جانور سمجھے کہ شاید وہ بچہ مر گیا ہے، اچھا ہی ہوا، اور اسے مرا ہوا سمجھ کر سڑک پر پھینک آئے۔ میری قسمت میں تھے پیر کرامت شاہ جی کہ وہ وہاں سے اپنے آدمی کے ساتھ گزرتے مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میں ان کے پاس 7 سال رہا۔ ڈیڈ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن میں نہیں مانا۔ میں ان کے پاس ہی رہا۔ میری آنکھوں کا رنگ ہر تاثر پر چینج ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے ذروہ سے پوچھا، جس نے ہتھیلیوں سے بہتے آنسو صاف کر کے سر نفی میں ہلایا۔ پیر جی نے مجھے دعا دی تھی۔ وہ رکا۔ کیسی دعا؟ ذروہ نے باری ہوتی آواز میں پوچھا۔ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ انہوں نے اپنا روحانی عمل مجھ پر پھونکا تھا۔ ان کی آنکھیں تو قدرتی ہیں، لیکن میری آنکھیں ان کی دعا سے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، میں جیسے خود سے زیادہ محبت کروں گا، اس کے بارے میں مجھے سب پتہ چل جایا کرے گا، چاہے وہ خوش ہو یا چاہے وہ غمگین، مجھے پتہ چل جایا کرے گا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ ذروہ مسکرائی۔ ازمار کی آنکھیں مسکرائیں اپنے عکس کو مسکراتے دیکھ کر۔ ذروہ اس کا عکس ہی تو تھا۔ پھر وہ روئی۔ ازمار نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ذروہ نے اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد باندھ کر روئی تھی۔ وہ اس کی تکلیفوں پر رو رہی تھی۔ ازمار جانتا تھا وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت سے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کے آنسو انگلیوں سے صاف کرتا اسے اپنے سینے میں بینچ چکا تھا۔ دادی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے دادی سے بنا نظر ملائے آہستہ سے کہا۔ دادی نے چائے پیتے ہوئے سر ہلا کر اسے کہنے کی اجازت دی۔ دادی، آپ میری شادی کروا دیں، اس نے ان کے گھٹنے تھامتے ہوئے جلدی سے کہا، بنا سر اٹھائے۔ ہیں؟ دادی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ کس سے شادی کرنی ہے تم نے؟ انہوں نے حیرت سے اس سے پوچھا تھا۔ ہارون سے، آہستہ سے منمنا کر کہا گیا تھا۔ دادی کی آنکھیں باہر آ گئی تھی اپنی نخریلی پوتی کی بات سن کر۔ وہ تو اس سے طلاق لینے کی ضد کرتی تھی، کہاں وہ آج شادی کا کہہ رہی تھی۔ تو تم ٹھیک ہو نا میری بچی؟ دادی نے جلدی سے گال چھوتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ اوف دادی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیوں
مجھے فیل ہو گیا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے. آخر میں نے آپ سب کے پیار کو دیکھ کر اپنا فیصلہ چینج کر لیا ہے. میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اس نے معصومیت سے کہا. دادی مسکرائی لیکن چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی رکھے. لیکن ہارون اور ربیل کی شادی میں 4-5 دن ہی تو رہ گئے ہیں. دادی نے مصنوعی فکر مندی سے کہا. دادی، اس نے صدمے سے کہا، آپ نہیں جانتی اسے، وہ بہت لڑاکا ہے. غرور تو اتنا ہے کہ بس ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی. ضلع نے بیچارگی سے کہا. دادی نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا. وہ سفید بھوتنی بھی تو ہے، شاید آپ بھول گئے. سفید نہیں، کالی بھوتنی. ضلع جو اپنے موڈ میں تھی اس کے بات پر جلدی سے کہا، لیکن پھر جلدی سے پیچھے پلٹی. جہاں وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے، بلیک مگ چائے کا پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا. ضلع صدمے سے جھر سے کھڑی ہوئی. وہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں. ہارون نے سنجیدگی سے آئی بروز کا. ہاں، میں یہ اپنی دادی کے کہنے پر ہی کہہ رہی ہوں، اس نے ناک چڑھا کر کہا. دادی اور ہارون ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، جس پر وہ اندر باہر سے کھول کر رہ گئی تھی. پھر پیر پٹکتی باہر نکلتی. جاتے جاتے ہارون کو کندھے سے دھکا مارنا نہیں بھولی. اس نے مسکراتی نظروں سے اس کی پشت دیکھ کر دادی کو دیکھا. واہ بیٹا، کام کر گیا تمہارا پلان. دادی نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے شاباشی دی. وہ خوبصورتی سے مسکرایا. دادی، آپ کی پوتی کو اچھے سے جانتا ہوں میں، اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہارون نے مگ ساتھ پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا. دادی نے محبت سے اس کی بلائیں لی. دادی، ازمان میرا فون تک نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں کیسا ہوگا. اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پریشانی سے کہا. اٹھا لے گا، ابھی غصے میں ہوگا، فکر نہ کر. دادی نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا. صبح جاؤں گا اس کے فلیٹ پر. اس نے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا. جانا اور اسے سمجھانا گھر آ جائے، ذوالفقار بھی پریشان ہے. ذروہ کا جب سے سنا ہے اس نے. دادی نے تعصب سے کہا. ہاں انشاءاللہ صبح ضرور جاؤں گا. ہارون نے اٹھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا. رشتہ کر دیا ہے ہم نے ماس کا، کبھی کر ٹکو تو تمہیں پتہ چلے. شائستہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا. ہیں؟ موئز نے دودھ پیتے ہوئے حیرانی سے پوچھا. تمہارے ماموں کے گھر. تم بھی اپنا مائنڈ بنا لو، تمہاری شادی بھی وہی کروں گی. شائستہ نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا. موئز کھل کر مسکرایا. آف کورس مما، جہاں آپ کریں گی میں بھی وہیں کروں گا. آخر آپ کا فرما بردار بیٹا جو ہوں. اس نے اپنی خوشی کنٹرول کرتے ہوئے معصوم سے لہجے میں کہا، جس پر شائستہ محبت سے مسکرائی. جیتا رہے میرے بچے، بس تمہاری یہی فرما برداری ہی تو مجھے پسند ہے. اور معاذ دیکھو، اتنی مشکل سے میں نے اسے منایا ہے کہ حد نہیں. شائستہ نے تعصب سے سر جھٹک کر کہا. ماما جان مان جائے گا وہ، اتنی پیاری لڑکی جو ڈھونڈی ہے آپ نے اس کے لیے. ویسے بھی وہ کون سا جاتے ہیں ماموں کے گھر. اس نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا. ٹھیک کہہ رہے ہو تم. اور ہاں، آج میں بازار جاؤں گی انگوٹھی وغیرہ لینے، تو تم جلدی آ جانا میرے ساتھ، تم نے جانا ہے. شائستہ نے بھی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے ہدایت دی. آف کورس میں 1 بجے تک آ جاؤں گا، ڈونٹ وری. وہ ان کا سر چومتے کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر چلا گیا. اف، یہ لڑکا تو ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے. انہوں نے اسے بھاگتے دیکھ کر مسکرا کر کہا. یہ ٹیوب ویل ہے. ذروہ نے پانی کی موٹی دار بنتے بڑے سے کھلے پائپ سے نکلتے دیکھ کر اشتیاق سے پوچھا. ہاں. اس نے اس کے مسکراتے ہوئے نقوش دیکھ کر مسکرا کر تصدیق کی تھی. اف، مجھے بہت شوق تھا یہ ٹیوب ویل وغیرہ دیکھنے کا. اس نے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. آئی نو. اس نے اس کے ہتھیلی میں ٹھہرا پانی اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پھر اپنے ہونٹوں سے پیتے ہوئے سر ہلا کر کہا. ذروہ جھیم سی گئی تھی اس کی اس دل موہ لینے والی حرکت پر. ازمان نے اس کے چہرے پر پانی کے پڑتے چینٹے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا. ذروہ بس اسے دیکھتی رہے. چہرے کے نقوش سے محبت پھوٹ رہی تھی اس کے لیے. ازمار کی ڈارک گرین آئیز چمک رہی تھی. اپنے عشق کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر. پانی پئیں گی؟ اس نے دھیمے سے پوچھا، جس پر ذروہ نے زور سے سر ہلایا. اس نے سر ہلا کر اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی کے آگے کیا. اس کی ہتھیلی میں جمع ہوتا پانی ذروہ کو بڑا پیارا لگ رہا تھا. اس نے ہتھیلیوں اس کے ہونٹوں کے قریب کی. میں ایسے نہیں پیوں گی. ذروہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا. کیوں؟ اس نے ناک چڑھا کر کہا. مجھے ایسے شرم آئے گی. وہ سامنے کھیتوں میں 2 لڑکے کام کرتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ذروہ نے انگلی سے کام کرتے ہوئے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا. اف ذروہ، آپ نہیں انہیں کہاں اتنی دور سے پانی پیتی ہوئی نظر آئیں گی. اس نے انہیں کام میں مصروف دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا. ذروہ نے ہونٹ لٹکائے. ذروہ، پانی پینا ہے یا نہیں؟ اس نے سر چوتے ہوئے کہا. پینا ہے. پہلے آپ اپنی آئیز بند کریں، پھر پیوں گی. اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جلدی سے کہا. اف، یہ لیں. اس نے آئیز بند کرتے ہوئے کہا. ذروہ مسکرائی.
جی بھر کر اس کے نقوش خود میں سموئے، پھر اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے پانی کو دیکھا جو انگلیوں سے بہہ بہہ کر تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، پانی تھوڑا رہ جائے، وہ اس کی سرخ شفاف ہتھیلی کو ہونٹوں سے چھو لے۔ ضروا جھکی، اپنے ہونٹوں سے تھوڑا سا پانی پیتی اس کی ہتھیلیوں پر لب رکھ چکی تھی۔ ضروا رونا نہیں، اس نے بند آنکھوں سے ہی اسے تنبیہ کی۔ ضروا نے آہستہ سے گہری سانس لی اور سیدھی ہو کر اسے دیکھا جو آنکھیں کھولے اسے دیکھتا سنجیدہ تھا۔ میں رو تو نہیں رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ہاں آپ نہیں رو رہی، اس نے سر ہلا کر ڈارک گرین آنکھوں سے اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر ہلکا میٹھا سا طنز کیا، جس پر ضروا کھل کر مسکرائی۔ مجھے وہ امرود کھانے ہیں، اس نے دور امرود کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ بس اتنی سی خواہش ہے میری زری کی، اس نے امرود کے درخت کی طرف جاتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، جس پر وہ بھاگتی ہوئی اس کی پیچھے آئی۔ نہیں اور بھی ہے، اس نے اسے درخت پر مہارت سے چڑھتے دیکھ کر آہستہ سے کہا، جس پر اس نے سر ہلا کر بہت سارے پکے ہوئے امرود توڑ کر اپنی دونوں پاکٹس میں ڈالے۔ چھلانگ مار کر نیچے کودتا وہ بہتے پانی کی طرف بڑھا، پانی سے امرود دھوتا۔ ضروا کو وہ کہیں سے بھی وہ مغرور ازمار عدیل نہیں لگتا تھا جو اسے یونی میں لگتا تھا۔ کبھی سامنا ہونے پر ناک چڑھا کر اس کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ اس وقت اسے بھی بہت غصہ آتا تھا کہ دیکھو تو اللہ نے ناک کیا زیادہ پیاری دے دیا، چڑھا چڑھا کر اسے آسمان پر لے جاتا ہے۔ یہ سب وہ اسے دیکھتی دل میں سوچا کرتی تھی، اور آج اسے اس کا ناک چڑھانا پسند تھا کہ اس کا دل کرتا تھا وہ ناک چڑھا کر جب وہ اس سے بات کرے تو وہ اس کی خوبصورت تیکھی ناک کو اپنے ہونٹوں سے آہستہ سے چھو لے، لیکن وہ یہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ اس نے ٹھنڈے سانس بھر کے اسے دیکھا جو امرودوں کو اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ضروا نے مسکراتے ہوئے امرود پکڑے، پھر اس کی بائٹ لیتی وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی جو اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ ضروا نے بلیک شیشوں والی چادر اچھے سے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، اسی لیے وہ صرف ازمار کے بالوں سے ہی چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ چلیں کھانا تیار ہو گیا ہوگا، اس نے ضروا کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ضروا نے سر ہلا کر ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے۔ وہ دونوں ایک طرف چلتے ہوئے خاموش تھے، ان کے درمیان موجود صرف عشق اور محبت ہی بول رہی تھی جسے وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس چچوڑے انسان کا کیا کروں، نوال نے دانت پیس کر اپنی دوست سے کہا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار کتنا کیوٹ ہے، نیلی نے سامنے اپنے دوستوں سے کسی بات پر بحث کرتے ہوئے موئز کو دیکھ کر کہا۔ کہاں سے کیوٹ ہے وہ، اس کو تو میں اپنے بھائی سے دیکھنا کتنی پھینٹی لگواتی ہوں، نوال نے غصے سے کہا۔ نیلی مسکرائی۔ اف کس کا نام لے لیا ظالم، پہلے تمہارے بھائی کا دیدار ہو جاتا تھا، اب تو صدیاں ہوئی ہیں تمہارے بھائی کو دیکھتے ہوئے، نیلی نے مسکراتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ شرم کر لو تھوڑی سی، میرے بھائی شادی شدہ ہیں، نوال نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ مجھے پتا تھا تم دونوں مجھے ہی یاد کر رہی ہوگی، اسی لیے کھینچتا چلا آیا ہوں تمہاری اور، موئز نے اس کے قریب آتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ تمہیں تو یاد تمہارے گھر والے نہیں کرتے، باہر والوں نے کیا خاک کرنا ہے، نوال نے غصے سے کہا۔ نہیں یہ تو سراسر جھوٹ ہے، مجھے باہر والے اور گھر والے بہت یاد کرتے ہیں، اسی لیے تو مجھے چھینکوں پر چھینکیں ہی آتی رہتی ہیں، موئز نے اس کے پاس زبردستی اپنے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ نیلی کھل کر مسکرائی، موئز کو دیکھ کر جو اگلے بندے کی ناک میں دم کرنا خوب جانتا تھا۔ وہ تھا بھی بہت پیارا اور معصوم سی شکل والا کہ کوئی بھی اس کے ہاتھوں آسانی سے بیوقوف بن جاتا تھا۔ تمہیں تو اللہ ہی پوچھے کیوں سرحماد سے کہا کہ میں تمہاری منگیتر ہوں، نوال نے دانت پر دانت جماتے ہوئے اس سے کہا۔ میں تو بچپن سے ہی تمہیں اپنی منگیتر ہی سمجھتا ہوں، تم نہ سمجھو تو وہ الگ بات ہے، لیکن دل میں تو مانتی ہی ہوگی، آخر مجھ جیسے حسین لڑکے کو کون لڑکی اپنا منگیتر نہیں بنانا چاہے گی، موئز نے معصومیت سے ناک کو انگوٹھے سے چھوتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا۔ تمہیں منگیتر ماننے سے پہلے میں خودکشی کرنا پسند کروں گی، آیا بڑا منگیتر بننے والا، شکل تو دیکھو گنڈوں بنے، نوال اپنی بک اٹھاتے ہوئے غصے سے کہہ کر چلتی بنی، پیچھے اسے صدمے میں چھوڑے۔ گنڈوں جیسی شکل میں تو بہت خوبصورت ہوں، اس نے صدمے سے اونچی آواز میں اسے سنایا جو انسنی کرتی ہوئی کوریڈور میں بنے کسی کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید شیپ بڑی ہوئی ہوگی اسی لیے اس نے کہا، اس نے خود کو تسلی دی۔ ضلع نے اسے گور کر دیکھا جو اس کے آگے کافی کا مگ رکھ چکا تھا۔ تمہارے لیے بنائی، میں نے خود پی کر دیکھو کیسی بنی ہے، اس نے اس کی توجہ کافی پر دلائی تھی۔ کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، میں نے بھی بنا کر دیتی ہوں تمہیں، اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اس نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے، صرف اتنا ہی کہا۔ آج سے 3 سال پہلے جب دادی نے ہمارے نکاح کی بات کی، مجھ سے
کی تو وہ چپ ہوا۔ ضلع نے چونک کر اسے دیکھا تو ضلع نے پوچھا، میں بہت خوش ہوا کہ کسی کی بنا مانگی خواہش ایسے اس طرح بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ضلع نے حیرت سے دنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں 2 دن بہت خوش رہا، جیسے مجھے دنیا کا سب کچھ بنا مانگے مل گیا ہو، لیکن اسی رات جب میں تمہارے دروازے کے قریب سے گزرا تو واٹ، شادی؟ وہ بھی اس سے؟ نو نیور، میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی دادی، ضلع نے حیرت سے سن کر کہا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس سے نہیں کرو گی تو پھر کس سے کرو گی؟ ہاں، انہوں نے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ دادی، میں کم شکل انسان سے شادی نہیں کروں گی، اس کا اور میرا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، ضلع نے زج ہوتے ہوئے کہا۔ منہ بند رکھو، میرا بچہ لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، اب تمہارے منہ سے میں یہ بکواس نہ سنوں، سمجھی؟ دادی نے غصے سے کہا۔ دادی، اس نے احتجاجی لہجہ اپنایا تھا۔ ہارون نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی، وہ اس کی گندمی رنگت کے حامل چہرے کو کم شکل کہہ رہی تھی۔ ہارون میں بھی انا ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ساری رات کشمکش میں گزاری۔ صبح اس نے بھی ڈائننگ ٹیبل پر سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ اسے ضلع سے شادی کے لیے سوٹ نہیں کرتی، وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، جس سے ضلع کے دل دھچکا سا لگا تھا۔ وہ جو اوپر سے سب کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی، کوئی اس کی محبت محسوس نہ کر لے۔ وہ تو بہت خوش تھی، یہ انکار بھی تو اس نے اپنی خوشی چھپانے کے لیے ہی کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی دادی اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لائیں گی۔ علم کی بھی مشکوک نظروں کو چین آ جائے گا۔ لیکن یہ ہارون کیا کہہ رہا تھا؟ اسے ضلع شادی کے لیے سوٹ نہیں کرتی؟ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کر سکی تھی۔ پھر اس نے بھی سب سے صاف لفظوں میں شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دادی نے جیسے تیسے دونوں کو منا کر ان کو زبردستی نکاح کے مضبوط بندھن میں باندھ دیا تھا۔ یہ شادی کے تیسرے دن کی بات تھی جب اس نے ہارون کو کھڑکی سے گزرتا دیکھ کر زینی سے اونچا اونچا کہا کہ اسے سنا سکے، کیا سارے خاندان کی خوبصورت لڑکی کے لیے سارے خاندان کا کم شکل وہ بڑی مونچھوں والا ہی رہ گیا تھا؟ زلیخا نے کمرے کا نقشہ بگاڑتے ہوئے غصے نفرت کے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ آپ ہی پلیز، آپ ہارون بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، ضلع نے اسے گھورتے ہوئے جلا کر کہا تھا۔ تو تم اپنا منہ بند ہی رکھو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، سمجھی تم؟ زلیخا نے ستواں ناک چڑھاتے ہوئے زینی کو گھورا تھا۔ ہاں زلیخا صاحبہ، تمہیں اگر مجھ میں انٹرسٹ نہیں تو مجھے بھی تم جیسی گھمنڈی لڑکی میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں۔ جاؤ اور جا کر دادی سے کہو کہ تمہیں ہارون احمد سے خلا چاہیے۔ ہارون نے اس کی باتیں سن لی تھی، اس لیے اسے خوب کڑے سے جواب سے نوازا تھا۔ زینی نے پریشانی سے دونوں کو دیکھ کر ہونٹ بھینچے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کیسے ساری زندگی گزار سکتے ہیں؟ زینی نے پریشانی سے سوچا۔ کہہ دوں گی، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، ضلع نے بھرپور غصے سے کہا تھا۔ ویٹ رہے گا مجھے ڈاکٹر زلیخا ہارون احمد، وہ غصے سے کہتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ اسے بھی نکچڑی لڑکی سے خار رہنے لگی تھی، پورے خاندان میں تو وہ نکچڑی کے نام سے ہی مشہور تھی۔ ضلع نے اسے ایک دم چپ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ ضلع نے اسے ایک دم چپ ہوتے دیکھ کر کہا۔ بس سوچ رہا ہوں، کیا میں اپنی فیلنگ لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ضلع نے اسے گھورا۔ مجھے تم پر پہلے ہی بہت غصہ ہے، سمجھے؟ اب چپ چاپ پیار کا اظہار کر دو، ورنہ اس نے غصے سے ناک سے کوڑتے ہوئے اسے انگلی سے دھمکی دی تھی۔ ہارون مسکرایا۔ میں کیوں کروں؟ تم نے مجھے اتنے سال بڑی مونچھوں والا کہہ کر جو تنگ کیا، اس کا کیا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تو میں وہ جھوٹ نہیں کہتی تھی، تمہاری مونچھیں زہر لگتی ہیں مجھے سلطان رائی، ضلع نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ہارون نے اس کے سر پر چپٹ ماری۔ کوئی حال نہیں تمہارا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں گزارا انہی مونچھوں سے کرنا ہے، سوچ لو، مجھے اپنی مونچھیں بہت پیاری ہیں۔ وہ ہلکی سے مسکان سے کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ مونچھیں نہ سے ہوئی سوکن ہو گئی میری، مجھے اپنی مونچھیں بہت پیاری ہیں، خلوص انسان کہیں کا۔ اس نے چل کر اس کی نقل اتاری تھی۔ او ہو موم، اب لے بھی لے انگوٹھی، اب آپ کو کوئی پسند بھی نہیں آ رہی، مجھے دیر ہو رہی ہے اسٹڈی کے لیے جانا ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جو 1 گھنٹے سے ایک رنگ تک پسند نہیں کر سکی تھی، اوپر سے شاہ والے کو رنگ میں سے 100 نقص نکال کر دکھا رہی تھی۔ اچھا تو میں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے خرید لوں؟ ان لوگوں نے ملاوٹ کی ہوتی ہے سونے میں، دیکھ بھل کر لینا پڑتا ہے، اوپر سے دیکھو ڈیزائن بھی سارے اولڈ، شائستہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ معیز جی بھر کے شرمندہ ہوا، آس پاس اپنی طرف متوجہ لوگوں کو دیکھ کر۔ اچھا میں پسند کرتا ہوں، اس نے اپنی طرف رنگ کا ریک کرتے ہوئے، اسے ایک خوبصورت سے نفیس رنگ پسند آئی تھی۔ شائستہ نے خوبصورت رنگ دیکھ کر اوکے کر دی۔ یہ تمہیں مل گئی؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، مجھے کیوں نہیں ملی؟
अब कोड को तोड़ रही थी, डिजाइन थोड़ी ही ना देख रही थी। इसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। शाइस्ता ने अपने मुंह पर बेटे को जबरदस्ती कूड़ी से नवाजा। वो दोनों खाना खा चुके थे। जरवा पहली बार इतना लजीज देसी खाना खाया था। इसने जी भरकर खाना खाया था। अजमार और पीशाह जी खाना खाकर ईशा की नमाज पढ़ने जा चुके थे। अम्मा सादिया इसके पास आकर चरपाई पर बैठी थी। जरवा जल्दी से सीधी हुई और इन्हें एहतराम और मोहब्बत से देखा। वो एक सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली बहुत खूबसूरत औरत थी। चेहरे पर एक अलग ही नूर दिखता था। वो हर काम करने की शौकीन लगती थी। जरवा जब से आई थी इसने इन्हें फारिग बैठे नहीं देखा था। अभी भी इनके हाथ में एक काले रंग की खूबसूरत नगों और सिंधी कढ़ाई वाली चादर थी। क्या हुआ बच्चे, क्या आप यहाँ आकर खुश नहीं हैं? इन्होंने इसे खामोश देखकर पूछा। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, बल्कि एक अलग सी फ्रेशनेस फील हो रही है, जैसे मैं बहुत रिलैक्स हूँ। इसने जल्दी से मुस्कुराकर इन्हें कहा, जिस पर इन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये तुम्हारे लिए बच्चे, इन्होंने चादर इसकी गोद में रखते हुए कहा। मेरे लिए? जरवा ने चंबे से पूछा। हाँ बच्चे, मेरे बेटे को तुम पर काली चादर बहुत अच्छी लगती है। जरवा ने चौंक कर इन्हें देखा। पिछली बार जब आया था तो ये सादा काला कपड़ा लेकर आया था तुम्हारी चादर बनवाने के लिए। कहने लगा, अम्मा मेरी बीवी पर ब्लैक चादर बहुत अच्छी लगती है। इसकी चादर गंदी हो गई थी तो इसने ब्राउन कलर की शाल ले ली। मुझे इस पर ब्लैक वाली चादर ज़्यादा अच्छी लगती है, आप बना देना ताकि दो हों तो मैं भी रिलैक्स रहूं। इन्होंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे की बात तफसील से इसे बताई थी, जिसके चेहरे पर वाजिया हैरानी वाले तासरात थे। मेरा बच्चा बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, इसकी कदर करना मेरे सोने बच्चे। इन्होंने चारपाई से उठते हुए कहा। फिर चूल्हे की तरफ चली गई। आग जलाने की रात की चाय भी तो बनानी थी। जरवा की आंख से एक आंसू बहकर इस काली चादर में जज्ब हो गया था। कहीं मोहब्बत से चादर पर हाथ फेरती वो मुस्कुराई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है। इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अम्मा को देखा जो आग जला रही थी। वो चादर अपने तकिए के नीचे रखती उठी और अम्मा सादिया की तरफ आई। अम्मा उठी, मैं चाय बनाती हूँ। इसने इनके पास आकर मीठी सी आवाज़ में एहतराम से कहा। अरे बच्चे, तुम क्यों बनाओगी, मैं बनाती हूँ ना। क्या मैं अच्छी लगूंगी अपनी बहू से काम करवाती हुई? इन्होंने देचकी में दूध डालते हुए प्यार से कहा। उफ अम्मा, मैं बनाऊंगी ना, प्लीज़ मेरे होते आप कोई काम नहीं करेंगी, अपनी बहू की बात नहीं मानेंगी क्या? इसने मुंह बसोरते हुए लाड से कहा। अच्छा ठीक है, बना लो बच्चे। इन्होंने पीढ़ी से उठते हुए शफकत से कहा। जरवा झट से इनकी जगह पर बैठ गई। अम्मा, क्या पहले पानी नहीं डालना? इसने दूध को देगची में देखकर इनसे हिचकिचाते हुए पूछा। बच्चे, यहाँ सब दूध पत्ती पीते हैं, इसीलिए दूध को एक उबाल दिलवाकर इसमें चीनी पत्ती वगैरह डालकर 5 मिनट तक इसे पकने दो। इन्होंने अपनी नरम सी आवाज़ में समझाया। जरवा ने सर हिलाकर इसकी हिदायत पर अमल किया। तभी वो बाल दुरुस्त करता हुआ दरवाजे से अंदर आया। जरवा को चूल्हे के आगे बैठा देखकर चौंक कर वहीं आ रुका। वो बहुत तवज्जो से चाय बना रही थी। चादर से रखकर कंधे पर आ गई थी। जरवा की नज़र इस पर पड़ी। वो ठटकी। इस अपनी तरफ देखते आते देखकर चाय बनाते हाथ तर्क हो चुके थे। चौंकना तो बनता था। वाइट सूट पहने, कंधे पर भारी ब्लैक शाल रखे, वो खूबसूरती की मिसाल लग रहा था। ब्राउन बाल माथे पर बिखरे, वो उबलती हुई चाय को देचकी से पकड़कर नीचे उतार चुका था। अभी भी नहीं चौंकी थी। वो बस इसे ही देखती दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। जरवा, चाय तैयार हो चुकी है। इसने हल्की सी मुस्कान से इसके आगे हाथ हिलाते हुए कहा। जरवा ने चौंक कर चाय की देचकी को देखा, जिसके किनारे पर चाय लगी हुई थी। वो शर्मिंदा सी हो गई। जरवा, इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है, और वैसे भी चाय काफ़ी है हम सब के लिए, सो डोंट वरी। इसने चाय के लिए प्यालियाँ सीधी करते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं आपके पीछे वो जो मुर्गी थी इसे देख रही थी। इसमें जल्दी से उलट सीधी उल्टी बातें की थी। आई नो माई डियर वाइफ, क्या आप मेरे पीछे मुर्गी को देख रही थी जो अपने बने हुए घर में कब की जा चुकी है? नमाज पढ़ने से पहले मैं इसे बंद करके गया था। अजमान ने संजीदगी से अपनी बीवी को शर्मिंदा किया, जो जी भर कर शर्मिंदा हुई थी। अम्मा, आप ले लें चाय, पी जी देर से आएंगे। वो अपने अकीदतमंद मुरीदों के साथ इनके घर गए हैं, सो वो देर से ही आएंगे। अजमान ने अम्मा को चाय का कप देते हुए कहा। अम्मा ने चाय का कप लेते हुए सर हिलाया और कलाम पाक का विर्द करने लगी। जरवा, आओ हम छत पर चाय पीते हैं जाकर। अजमान ने जरवा का कप पकड़ते हुए इससे कहा था। जरवा मुंह बसोरे ही उठी, फिर कच्ची मिट्टी की सीढ़ियाँ चढ़ती वो ऊपर आ गई थी। वो छत पर पड़ी चरपाई पर बैठती इसे देखे गई। जो चाय लाता इसके पास आकर बैठा था। जिले बेटा, तैयारी कर लो शादी की, आज से 5 दिन की डेट दी है तुम्हारे डैड ने।
दादी ने नीचे आते हुए जिले से कहा। क्या? जिले ने बेचैनी से पूछा। हाँ, दादी ने अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करते हुए कहा। उफ दादी, क्या खबर सुनाई आपने मुझे, मेरी सुबह रोशन कर दी आपने। इसने दादी की गाल चूमते हुए खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। अरे लड़की बावली हो गई है क्या? लो भला, क्या ज़माना आ गया। हमारे ज़माने में तो लड़की शादी का सुनते ही गश का जाती थी, और आजकल के बच्चे देखो। अरे तेरी माँ ने देख लिया तो सौ सौ बातें बनाएगी। दादी ने माथे पर हाथ मारते हुए इसे, देख लें तो देख लें, मैं क्या डरती हूँ किसी से, इसने तंग कर कहा था। जा तू अपने काम पर जा, तू इधर ही सेट रहती है, दादी ने तंग कर अपनी लाडली पोती से कहा, जिसने नाक चढ़ाकर अपनी दादी को देखा। जा रही हूँ, लेकिन आप भी कान खोल कर सुने, लहंगा पर्पल कलर का लूंगी, इसने इरम को सीढ़ियाँ उतरते देखकर कहा। आखिर सुनाना भी तो था इन्हें। इरम ने इसे देखते हुए किचन में चली गई। चलती हूँ दादी, और सैंडल सिल्वर कलर की लूंगी। जाते जाते मुबीन को चाय लेकर आते देखकर ऊंची आवाज़ में बावर करवाया, क्योंकि मुबीन और इरम ही ब्याह शादियों के कपड़े खरीदती थी, इसीलिए जिले ने दोनों को बावर करवाया कि वो अपनी पसंद का सब कुछ लेगी। अरे जा तो सही, जब लेना हो ले लेना, अब जान छोड़ दे मुझ मासूम की, दादी ने झुंझलाते हुए कहा था। रात को दोनों भाई तैयार हो जाना, तुम्हारे मामू के घर जाना है। शाइस्ता ने स्लाइस मांस के आगे रखते हुए इसे हिदायत दी। मांस ने सर हिलाया, जबकि मुइज़ की तो बातचीत ही खेल उठी थी वहाँ जाने का सुनकर। मामा मैं तैयार हूँ मामू के घर जाने के लिए, मुइज़ ने जल्दी से कहा। माज ने इसे घूरा। इसी की ही मंगनी कर दे, मेरी खैर है, माज ने जूस पीते हुए कहा। मुइज़ ने इसे घूरा। तुम दोनों को ही ठिकाने लगाऊंगी मैं। बाप खुद तो बाहर कमाने चला गया है, यहाँ दोनों मुझ पर छोड़ गया है। नाक में दम किया हुआ है तुम दोनों ने मेरी, शाइस्ता बेगम ने मसनूई गुस्से से कहा, जबकि वो दोनों खुलकर मुस्कुराए कि तंग तो वो वाकई बहुत करते थे। हारून ने रोहान को देखा, फिर सर हिलाया। रोहान तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, तुम्हारे गुनहगार को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। हारून ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए तसल्ली से कहा। रोहान ने मुंह बनाते हुए सर हिलाया। तभी जिले आई। डॉक्टर हारून, डॉक्टर जुल्फकार आपको मीटिंग रूम में बुला रहे हैं। जिले ने रोहान को देखा, जिसने जिले को देखकर तेवरी चढ़ाई थी। हारून इसे देखकर मुस्कुराया। शर्म नहीं आती तुम्हें, एक शादीशुदा लड़की को घूरते हुए, जिले ने नाक चढ़ाकर रोहान से कहा। अल्लाह को माने, मैं आपको घूरता नहीं बल्कि गुस्से से देखता हूँ। रोहान ने मुंह बनाते हुए तस्वीर की। उफ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जाओ अपने घर, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, जिले ने गुस्से से कहा। जिले तुम क्यों इस बच्चे को तंग करती हो? हारून ने जिले को समझाया। बच्चा? हारून भाई, खुदा को माने 16 साल का कहाँ से बच्चा होता है? रोहान ने सदमे से कहा। जिले ने कमर पर हाथ रखकर इसे देखा और आईब्रो उचकाते जैसे पूछा हो कि अब बोलो बच्चू। हारून मुस्कुराया, फिर जिले की कलाई पकड़ता इसे बाहर ले गया। जरवा ने चाय का सिप लिया। इसे ऐसा लगा जैसे इसके सर में बहुत जोरों से दर्द की ठेस सी उठी है। जरवा ने धुंधलाई नजरों से इसका अक्स देखा। आंखों के आगे अंधेरा सा छाया हुआ था। इसने सर झटका। अब इसे अजमार का चेहरा साफ नजर आया था। अजमार तारों भरी रात को देख रहा था। जरवा ने भी इसके नजरों का ताक़ुब किया, फिर इसे देखकर मुस्कुराई, जिसके ब्राउन बाल चांदनी रात में चमक रहे थे। क्यों हंसी आंख? इसने हैरत से देखा, पूछा। ऐसे ही, इसने कंधे उचकाकर कहा। आप बहुत शरारती होती जा रही हैं, इसने नाक चढ़ाकर कहा। आई नो, इसने फिर से कंधे उचकाए। जरवा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इसने इसे देखते हुए पूछा। क्या जब मैं मर जाऊंगी तो? जरवा, इसने सरह से अपना बाहरी हाथ इसके मुंह पर रखा। जरवा मुस्कुराई, फिर इसकी कलाई अपने होठों से हटाई और इसके हाथ के पुष्ट को होठों पर रखा। आप परेशान हो गए? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, जरवा ने हल्की सी मुस्कान से कहकर इसके हाथ को अपनी थोड़ी के नीचे रखा। अजमार की आंखें हल्की लाइट ग्रीन हो गई थी जब से। आप नाराज़ हो गए हैं मुझसे? जरवा ने परेशानी से पूछा। आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ मेरी ज़िंदगी? इसने आहिस्ता से कहकर इसे अपनी गोद में खींचा। जरवा, आप इसकी तरफ देखती, आधी इसकी गोद में और आधी चरपाई पर थी। आप आइंदा ऐसे लफ्ज़ हरगिज़ मुँह से नहीं निकालेंगी, वरना इस पर मैं नाराज़ हो जाऊंगा। इसने इसकी आंखों पर लब रखते हुए प्यार से कहा। जरवा ने सर नफ़ी में हिलाकर इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसके कंधे पर सर टिकाया, जबकि अजमार के चेहरे के तासरात बहुत संजीदा थे, जैसे वो बहुत जब्त से बैठा हो। जरवा सो चुकी थी इसकी गोद में, जैसे बहुत रिलैक्स हो। अजमार ने इसे खुद में भींचा, फिर होंठ भींचे थे। वो जैसे ही होटल के रूम में आया, सामने बैठी शख्सियत को देखकर वो वही साकित हुआ था। वो थोड़ी पर हाथ की मुट्ठी बनाए रखे हल्की सी मुस्कान से चेयर पर बैठा इसे परेशानी और हैरत से दो चार कर गया था। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? इसने ऊंची आवाज़ में कहा। दरवाजे से मासूमियत से जवाब आया। दरवाज़ा लॉक है, इसने सदमे से कहा। दरवाजे की कीज़ हासिल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अजमार दिल के लिए नहीं, स्पार्ट से लहजे में कहते हुए वो चेयर से उठा। इसके चेहरे पर
پسینہ چھوٹ گیا تھا اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر۔ اف اتنا ڈر، اس نے تند سے کہا۔ وہ باہر بھاگنے ہی لگا تھا جب اس نے اسے گردن سے پکڑ کر اپنی طرف پیچھے کھینچا تھا۔ ازمار اور زری ملے؟ ڈاکٹر ذوالفقار نے ہارون سے پوچھا۔ نہیں، گیا تھا صبح میں اس کے فلیٹ پر، لیکن وہ فلیٹ میں نہیں بلکہ گاؤں ہے پیر شاہ جی کے گھر۔ ذروہ سے بات بھی نہیں ہوئی، فون گھر چھوڑ گئی ہے وہ، ذوالفقار صاحب نے پریشانی سے کہا۔ چاچو آپ کچھ دن سے پریشان ہیں، ایوری تھنگ از اوکے؟ ہارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ ذروہ کو برین ٹیومر ہے۔ ان کی بات پر وہ اچھل کر رہ گیا تھا اپنی جگہ سے۔ ہارون نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ ذلے سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے گرا تھا جس پر ہارون ذوالفقار صاحب نے دروازے میں کھڑی ذلے کو دیکھا جس کا رنگ پل میں زردی مائل ہوا تھا۔ اس نے گردن سے پکڑ کر اس کا سر زور سے دیوار پر مارا جس سے وہ درد سے چیختا ہوا نیچے گرا تھا۔ مجھے تم 10 بھی گولیاں مارتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے سرد سے لہجے میں کہتے ہوئے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا۔ ملک منصور نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن تمہاری وجہ سے میری زری کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر کہتے ہوئے اس کا سر دیوار سے زور سے LED پر مارا۔ وہ کوئی انسانی وحشی ہی لگا تھا۔ ملک منصور کو اس وقت چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، ملک منصور نے کراہتے ہوئے تکلیف و غصے کے ملے جلے احساس سے کہا۔ مثلاً کیا کرو گی تم؟ اس نے اس کی پسٹل نکالتے ہوئے ہاتھ پر بوٹ رکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ملک منصور چیخا تھا۔ اور چیخو، تمہاری چیخیں میری زری کے آنسو کا مداوا ہیں، اس نے سر سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا پسٹل نکالا۔ میں چاہتا تو تھا کہ تمہیں تڑپا کر ماروں، لیکن کیا کروں، میری زری سو رہی ہے، اٹھ گئی تو پریشان ہوگی، جو کہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ سو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ زمین کا بوجھ تو تھوڑا کم ہو۔ جن لوگوں کی تم نے زندگیاں برباد کی ہیں ان کا حساب تو دینا ہی پڑے گا تمہیں، اس نے کہتے ہی زور سے بوٹ اس کے منہ پر مارا۔ ملک منصور کی چیخیں پورے روم میں گونجی تھی جب وہ مسکرائے۔ بہت سے بچوں کی زندگیاں خراب کی ہیں تم نے اسمگلنگ سے، اب خود برباد ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اس نے پسٹل کے ٹریگر پر دباؤ ڈالتے ہوئے پنگار کر کہا تھا۔ ملک منصور کی آنکھیں ابل پڑی تھیں موت کو سامنے دیکھ کر۔ تمہیں تمہاری بیوی کا واسطہ، مجھے مت مارنا، میری ماں اور میری بہن کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے مت مارنا، اپنی بیوی کے صدقے مجھے معاف کر دو، اس نے روتے ہوئے اس سے التجا۔ خبردار، اگر میری بیوی کو اپنی گندی زبان پر لایا تو یہیں گاڑ دوں گا تمہیں، اس نے چلا کر کہتے ہوئے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا جس ملک منصور صوفے پر گرا تھا۔ جاؤ، اپنی بیوی کے صدقے تجھے معاف کیا، لیکن ساری زندگی بیڈ پر ہی رہنا تاکہ کسی اور کی زندگی نہ برباد کر سکو، اس نے پھنکار کر کہتے ہوئے پسٹل کو اس کی ٹانگوں پر خالی کر دیا تھا۔ گڈ بائی ملک منصور، اس کی چیخوں کو سنتا کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا تھا۔ یہ لو پیسے، اور ہاں اپنے صاحب کو ہاسپٹل لے جانا۔ وہ اس کے گارڈ کو پیسے دیتا مغرور چال چلتا باہر چلا گیا تھا جبکہ گارڈ پیسے جیب میں ڈالتا جلدی سے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ ذلے نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ، آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ نے کیا سنا؟ ذوالفقار صاحب نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے جواباً کہا۔ آپ نے ابھی ذروہ کے بارے میں کچھ کہا؟ اس نے جلدی سے ہیڈ فون کانوں سے نکالتے ہوئے پوچھا کیونکہ وہ ایک کان میں ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ اس سے ایسا لگا جیسے ڈیڈ نے کہا جو کہ ذروہ ٹھیک نہیں۔ ذلے، انکل نے کہا ہے کہ وہ ذروہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی طبیعت شاید ٹھیک نہ ہو، یہ کہہ رہے تھے چاچو، اس نے اٹھ کر ذلے کو یقین دلایا۔ ذلے نے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں پتہ لگا لوں گی، سمجھے آپ لوگ، اس نے غصے سے کہا، پھر پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اف، ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی، پھر واپس بیٹھے۔ ابھی ذلے کو نہیں پتہ لگنا چاہیے، یہ ایموشنل سی ہے، پتہ نہیں کیا کرتے، انہوں نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری چاچو، ذلے کو کچھ پتہ نہیں لگے گا، آپ ریلیکس رہیں، میں انشاءاللہ ذروہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہارون نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین سے کہا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتا تھا۔ انشاءاللہ، ذوالفقار صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اف، گھر میں تو مما میرے بال سلجھاتی تھی، یہاں کون سلجھائے گا، اس نے منہ بناتے ہوئے خود سے کہا۔ ازمار جو ابھی نماز پڑھ کر آیا تھا، اس کی آواز پر وہی رکا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں نے بھی رنگ بدلا تھا جو کہ ڈارک گرین ہو چکی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ منہ بنائیں، یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا مائی ہارٹ، اس نے اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ ذروہ چونک کر اس کی طرف مڑی تھی جس سے اس کا ناک اس کے ہونٹوں پر لگا تھا زور سے۔ ہائے اللہ، میرا ناک توڑ دیا، آپ نے کوئی ایسی بات کرتا ہے پیچھے سے آ کر،
اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ازمار پریشان ہوا۔ کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ضرورہ کھل کر مسکرائی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ بھلا آپ کی کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس نے اس کی تیکھی ناک انگلیوں میں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ کو میری ذات سے اگر کوئی دکھ پہنچے تو یہ ذات میں اسی دن ختم کر دوں گا۔ کیا فائدہ ذات کا جو میری زری کو نقصان پہنچائے؟ اس کی شدت سے کہنے پر ضرورہ نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے اللہ نے یہ نایاب شخص اسے عطا کیا تھا؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی تھی، یہی سوچتی رہی۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کی ناک سے اپنا ناک ٹچ کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ کچھ نہیں، ضرورہ نے اس کے نقوش کو بہت قریب سے دیکھتے ہوئے نرم سی آواز سے کہا۔ میرے بال۔ اس نے اس کی توجہ اپنے بالوں کی طرف موڑی۔ میں ہوں نا، آپ مجھے ایک کنگھا دیں۔ اس نے کہتے ہی اسے خود سے الگ کیا، پھر اس کا رخ دوسری طرف موڑا۔ وہ آہستہ سے اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیتا انہیں کنگھی سے سلجھانے لگا۔ وہ مسکرائی، ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجائے وہ اس کے ہاتھوں کی نرمی اپنے بالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے ہیئر سٹائل بنوانا ہے، اس نے منہ بسوڑ کر لاڈ سے فرمائش کی۔ وہ اسے سے اپنے سارے چاہ پورے کرواتی تھی، جسے اسے ہیئر سٹائل کا بچپن سے شوق تھا، لیکن نادیہ نہیں بنانے دیتی تھی کہ بالوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ ضرورہ، میں کیسے بناؤں گا ہیئر سٹائل؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے ویسا سٹائل رول بنوانا ہے جیسے آپ ہی آگے سے بناتی ہیں۔ اس نے پیر پٹک کر ضد کی تھی۔ ضرورہ، اس نے پریشانی سے کہا، اوکے، میں یوٹیوب سے دیکھ کر بنا سکتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ مسکرائی۔ وہ اب یوٹیوب کھولے ہیئر سٹائل دیکھتا کافی پریشان لگ رہا تھا، جبکہ ضرورہ کے ہونٹوں پر مستقل ایک ہلکی سی مسکان تھی۔ یہ رہا، اس نے کہتے ہی موبائل سامنے رکھا، پھر آہستہ سے اس کے کچھ بال پکڑتا وہ موبائل پر دیکھتا الٹا سیدھا سا اس کا سٹائل بنا چکا تھا۔ ضرورہ کی نظریں اس کے لیے عشق جھلک رہا تھا جو اب اس کے گھنے بالوں کو پونے میں مقید کر رہا تھا۔ بن گیا، اس نے کنگھا نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ ضرورہ نے اسے دیکھا جو ڈارک گرین آنکھوں سے اسے تکتا اسے جھینپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ضرورہ نے جلدی سے بلیک شال اوڑھی، جس پر ازمار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مائی ہارٹ، اگر اپنے بال چادر میں ہی قید کرنے تھے تو اپنے معصوم ہارٹ سے اتنی محنت کیوں کروائی؟ ہاں، اس نے اس کی کمر میں آہستہ سے ہاتھ ڈالتے ہوئے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ بس میرا دل کر رہا تھا، ضرورہ نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ ازمار جھکا اور آہستہ سے اس کی چادر لیے سر پر لب رکھے، پیار سے، عشق سے، عقیدت سے۔ ضرورہ کی آنکھیں دھندلائی تھی آنسو سے، اتنی محبت پر۔ ضرورہ، آپ کی آنکھوں میں اب میں آنسو نہ دیکھوں، اس نے سختی سے اسے ہدایت دی۔ ضرورہ نے سر ہلایا۔ باہر چلیں؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، ضرورہ نے سر ہلایا۔ ذلے اپنے کیبن میں بیٹھی غصے سے کچھ سوچ رہی تھی جب ہارون روم میں آیا۔ ذلے نے غور کر اسے دیکھا۔ مجھے گھورنے کا کوئی مقصد ذلے شہزادی؟ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مجھ سے کیا چھپا ہے آپ بھی بتا دو، ورنہ شادی سے انکار کر دوں گی میں۔ اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے ناک چڑھا کر اسے دھمکی دی۔ اٹس اوکے ڈاکٹر زلیخا، رابیل اویلیبل، ہارون نے کندھے اچکاتے ہوئے کہہ کر اسے دبایا۔ ارے، اس کا تو میں قیمہ بنا دوں گی اگر میرے شور پر نظر رکھی تو۔ کیا سمجھ رکھا ہے اس نے ڈاکٹر ذلے کو؟ ذلے نے الٹے دماغ والوں کو سیدھا کر دیا ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، ذلے نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا۔ ہارون مسکرایا۔ ہارون، ذلے کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھ کر تو دکھائے، ہارون نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر ذلے چونکی، پھر سنبھلی اور پھر اپنا اسکارف جلدی سے درست کیا۔ ہارون مسکرایا۔ ذلے، اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ ذلے نے ناک سے کوڑا۔ تم مجھے مجبور جو کرتے ہو غصہ کرنے پر، ابھی تک اپنی بیوی کو آئی لو یو نہیں بولا۔ کیسے ڈاکٹر ہو تم؟ ذلے نے منہ بناتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کیا ڈاکٹر آئی لو یو بولے تبھی ڈاکٹر لگتے ہیں؟ ہارون نے معصومیت سے اپنی بیوی پر طنز کیا۔ اف، تم تو اگلے بندے کے دماغ کی دہی کر دیتی ہو، ذلے نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ اف، اتنا غصہ؟ ہارون نے اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا، جس پر وہ گھبرا کر جلدی سے چیئر سے اٹھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے آج گھر جلدی جانا ہے اور مجھے ازمار کے پاس اس کے گاؤں لے کر چلو، مجھے ضرورہ کو دیکھنا ہے۔ اس نے بیگ پکڑتے ہوئے اس سے فرمائش کم آرڈر زیادہ دیا تھا، جو حکم میری بیوی کا۔ ہارون کے پر وہ جلدی سے گھبراتی ہوئی باہر کی طرف لپکی کہ اس سے زیادہ وہ رومانس افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ پیچھے ہارون پاکٹ میں ہاتھ ڈالے مسکرایا، اس کی وجیح چہرے پر مسکراہٹ بہت سوٹ کرتی تھی۔ ہارون اس کے جانے کے بعد سنجیدہ ہوتا اس کے چیئر پر بیٹھا اور گاؤں جانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ شائستہ معیز معاذ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب زینش چائے لے کر آئی۔
وہ ریڈ شارٹ فراک پہنے، سر پر بلیک دوپٹہ ٹکائے موبائل میں گم معاذ کو ٹھٹکا گئی تھی۔ معاذ نے حیرت سے اسے دیکھا، جس چہرے کی اسے تلاش تھی اسے وہ اس کے آس پاس تھا اور وہ جان ہی نہ سکا۔ معاذ کی ساری توجہ اب اس پر چلی گئی تھی جو نیچے بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی، جبکہ معیز کی نظریں تو سیڑھیوں کی طرف تھی جہاں سے نوال صاحبہ نے آنا تھا۔ لاؤنج میں سب اس وقت تھے سوائے نوال، ہارون اور ذلے کے جو گاؤں جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ زینش نے کپ چائے معاذ کی طرف بڑھایا جو اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اسے لگا شاید یہی لڑکی موم نے اس کے لیے پسند کی ہے جس سے اس کی بیزار تاثرات خوشگواری میں بدلے تھے۔ معاذ نے مسکرا کر کپ پکڑا جبکہ زینی نے کندھے اچکائے اور اپنا کپ لے کر آرام ارم کی طرف بیٹھی۔ بس بھائی، میں چاہتی ہوں سادگی سے رسم کر دوں، لیکن شادی میں انشاءاللہ بہت دھوم دھام سے کروں گی۔ ان کے ڈیڈ نے آنا ہے اگلے منتھ، تبھی ڈیٹ رکھیں گے۔ شائستہ نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے انہیں تفصیل سے بتایا، جبکہ مبین پریشان ہوئی کہ انہوں نے نہ ہی ازمار سے اس بارے میں بات کی تھی اور نہ ہی نوال سے۔ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ پوچھ اور بتا ہی نہ سکی تھی۔ بیٹا نوال کو تو میں بلاؤں، دادی نے مبین سے کہا۔ معیز کے تو دل کی مراد ہی پوری ہوگی، دل ہی دل میں اپنی نانی کو ڈھیر ساری پیار دیا۔ جی میں بلاتی ہوں، نوین نے مبین کو خاموش دیکھ کر کہا۔ نوین ابھی اسے بلانے اٹھی ہی تھی جب وہ رف سے حلیے میں نیچے آئی۔ وہ وائٹ کھلا ٹراؤزر اور اوپر شارٹ پنک شرٹ پہنے ہوئے، بالوں کو بے ترتیب سے باندھے معیز کا دل تڑکا گئی تھی۔ وہ کل ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اسی لیے آج اسے چینج کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا تھا۔ آؤ بیٹا، پھوپھو کے میٹھے لہجے پر وہ ان کی طرف آئی اور مسکرا کر ان سے پیار لیا۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ معیز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو معاذ کو السلام علیکم کر رہی تھی۔ نوال نے اسے گھورا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ نوال نے منہ بنایا۔ معیز رنگ نکالو جو میں نے تمہیں دی تھی، انہوں نے معیز سے کہا۔ معیز نے سر ہلا کر پاکٹ سے رنگ کا کیس نکالا اور شائستہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ بھائی بسم اللہ کروں؟ شائستہ نے مسکرا کر بھائی سے اجازت لی، جنہوں نے سر ہلا کر پرمیشن دے دی تھی۔ شائستہ نے مسکراتے ہوئے رنگ کیس سے نکالی اور نوال کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ نوال نے حیرت سے رنگ دیکھی، اسے لگا شاید معیز کا نام کی ہے، جبکہ معیز سیرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور حیرت زدہ سا معاذ بھی ہو گیا تھا۔ اس چونک کر زینش کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے نوال کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے ماما؟ معیز نے دکھ سے شائستہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ شائستہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ نوال صرف میری ہے، اسے منگنی صرف میری ہوگی، بائی کی نہیں، اس نے غم و غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ نوال نے معیز کو حیرت سے دیکھ کر پھر اپنی انگلی میں چمکتی ہوئی رنگ کو دیکھا۔ ازمار اور ذروہ نے کل واپس چلے جانا تھا، اسی لیے وہ اسے گاؤں دکھانے لایا تھا۔ تمہاری اسٹڈی کا کافی حرج ہو گیا، اسی لیے صبح 3 بجے یہاں سے نکلیں گے، آپ کو یونی چھوڑ کر میں 1-2 جگہ جاؤں گا۔ اس نے ارادہ ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ چلتی زری سے کہا۔ کیا آپ کی اسٹڈی کا حرج نہیں ہو رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جواباً وہ مسکرایا۔ میرا انٹرسٹ نہیں اسٹڈی میں، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے انٹرسٹ نہیں ہے؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ازمار کی گرین آئیز اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ چاہتی ہیں میں اسٹڈیز کو سیریس لوں؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ ہاں نا، میں چاہتی ہوں آپ ساری یونی میں ٹاپ کریں، اس نے ارد گرد باہیں پھیلاتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر، اس نے امرود کے درخت کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ ذروہ اس کے سامنے آئی۔ ہر خواہش؟ اس نے پوچھا۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کی خواہش پوری کرنے کی سخت رکھتا ہوں، مائی ہارٹ، وہ کہتا رکا، پھر بھرپور انداز میں مسکرایا جس سے ذروہ کا دل سینے میں پڑپڑا کر رہ گیا۔ وہ کھو سی جاتی تھی اس کی مسکان میں۔ کیا آپ میری ناک پر ہونٹ رکھ سکتی ہیں؟ اس نے سر اس کی طرف جھکاتے ہوئے نرمی سے لہجے میں کہا۔ ذروہ نے حیرت سے جٹ اپنے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے۔ کیا وہ اس کی دل کی خواہش جان لیتا تھا؟ یہ کیسے اسے پتہ چلا؟ ذروہ نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آئی ایم ویٹنگ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کروں گی، اس نے رخ دوسری طرف کرتے ہوئے جھیم کر کہا۔ میں چاہتا ہوں ذری ایسا، اس نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ذروہ نے اسے دیکھا جو بلیک پینٹ پر وائٹ ہاف سلیو شرٹ پہنے، جس پر بارش کے ننھے ننھے قطرے گرتے اسے کہیں کہیں سے گیلا کر گئے تھے۔ میری خواہش پوری نہیں کریں گی آپ؟ اس کے دھیمے گمبھیر لہجے میں وہ جی جان سے اوپر ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر اپنی ہتھیلی رکھتی وہ اس کی ناک کی نوک پر آہستہ سے ہونٹ رکھ کر آگے بھاگ گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر پریشان ہو گیا کیونکہ وہ کیچڑ میں پیر رکھ گئی تھی۔ ذروہ گر جائیں گی آپ، اس نے اسے پیچھے سے کہا اور وہ گر بھی چکی تھی۔
اس کی چادر اور کپڑے کیچڑ سے لتھڑ چکے تھے۔ وہ بھاگا اس کی طرف۔ ضروا آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شرمندگی سے اس نے کہا۔ ازمار نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ کیچڑ سے لتھڑے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آپ مسکرانا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی حالت دیکھتے ہوئے اسے پوچھا۔ بالکل نہیں، وہ کہتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ ضروا نے حیرت سے اس کی گندی ہوتی شرٹ دیکھی، پھر کھلے منہ سے اسے دیکھا جو آرام سے چلتا اسے ٹیوب ویل کی طرف لے آیا تھا۔ ضروا نے انتہائی شرمندگی سے اس کی نئی شرٹ کا ستیہناش ہوتا دیکھا۔ ضروا کوئی بھی چیز آپ سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے، اس نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے کہتے ہوئے اس ٹیوب ویل میں کھڑا کیا۔ بہتے پانی کی موٹی دھار ان دونوں کو کیچڑ سے صاف کر چکی تھی۔ ضروا نے اسے مسکرا کر دیکھا جو تیلیوں پر پانی جمع کر کے اسے صاف کرتا ہوا کہیں سے بھی نک چڑھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب اس کی چادر کو اس کے گرد سے ہٹاتا اسے پانی میں پھینک چکا تھا تاکہ اچھے سے صاف کر سکے۔ ضروا مسکراتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ازمان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ارد گرد دیکھا۔ کوئی آس پاس تو نہیں، لیکن دور ایک آدمی کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ضروا اس نے آہستہ سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ نا، اس نے سینڈوچ کھاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ مہم گاڑی تیز ہی چلا رہا ہوں میں، ہارون نے اس کے ہاتھ سے سینڈوچ لے کر بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ اف، ایک تو جب مجھ سے کوئی کھانے والی کوئی چیز چنتا تو مت پوچھو مجھے کتنا غصہ آتا ہے، ضلع نے مصنوعی غصے سے کہا۔ یہ کون سی نئی بات ہے ڈاکٹر زلیخا، آپ کو تو غصہ چڑھا ہی رہتا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کبھی مجھے سیریس لو گے یا نہیں، اس نے غصے سے رخ اس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ سیریس لیا ہے تب ہی تو شادی کر رہا ہوں، اس نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پتہ ہے کیا میرا دل کرتا ہے میں اپنی شادی میں ضروا کو ہاف وائٹ لہنگا پہناؤں، پھر اس کے بالوں کو اچھے سے ہیئر اسٹائل بناؤں، پھر اسے سلور ہیل والی سینڈل پہناؤں۔ اسے ہیل والے شوز کبھی نہیں پہنے نہ، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اسے ڈارک میک اپ کروں۔ ہائے کیا لگے گی میری بہن، اس نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے لہجے میں کہا، جس پر ہارون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسی خواہش اور دلہن اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ شادی پر خود کو نہیں اپنی بہن کو تیار کر رہی تھی، وہ بھی خیالوں میں۔ ہارون نے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر اسے دیکھا جو ابھی بھی خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر آئے سامنے بیٹھے ہارون اور ضلع کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ علینا انہیں چائے پیش کر رہی تھی اور اماں سعدیہ وہیں ان کے سامنے والی چرپائی پر بیٹھی انہیں محبت سے دیکھ رہی تھی کہ ازمار سے منسوب ہر چیز انہیں بہت پیاری تھی۔ آپی یہاں؟ ضروا حیرت سے بڑبڑائی۔ ہاں جی، آپ کی آپی کو ٹک کر بیٹھنے میں سکون جو نہیں ملتا، اس نے ہلکی سی مسکان سے ضری کو دیکھتے ہوئے کہا جو اسے گھورتی ہوئی بھاگ کر ضلع کے پاس آئی تھی۔ ارے میری گڑیا، اتنا سا منہ نکل آیا ہے تمہارا، ضلع نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت اور شفقت سے کہا۔ آپی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ڈیڈ ٹھیک ہیں اور دادی وغیرہ، اس نے ضلع کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے باقی گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، ڈیڈ بہت مس کرتے ہیں تمہیں، ضلع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچی آپی، ڈیڈ سچ میں مجھے مس کرتے ہیں، اس نے معصومیت و اشتیاق سے پوچھا، جس پر ہارون سے بات کرتا ازمار چونک کر اپنی زری کی طرف متوجہ ہوا۔ جو ہوا کیسی حسرت تھی اس کے لہجے میں، اس کی حسرت اس کا دل دہلا گئی تھی، اس کی آنکھیں ہلکی گرین ہو گئی تھی۔ ہاں نا، کہہ رہے تھے ضروا کو ساتھ لے کر آنا اور اپنی بہن کی شادی پر ہاتھ بھی تو بٹانا ہے نا تم نے، ضلع نے چرپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا آپی، آپ کی شادی کس سے؟ میرا مطلب ہارون بھائی سے نا، اس نے ضلع کی گوری پر جلدی سے تصحیح کی۔ بس میں جاتے ہوئے تمہیں شاپنگ کراؤں گی اپنی شادی کے لیے، ضلع نے ہارون کو دیکھتے ہوئے کہا جو چائے کے سپ لیتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شاپنگ کا سن کر ڈاکٹر زلیخا، آج تک آپ نے اپنی تنخواہ میں سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا جو آپ میری بیوی کو شاپنگ کروائیں گی، ازمار نے سنجیدگی سے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا، میں کیوں خرچ کروں اپنی تنخواہ سے؟ اپنے باپ کا پیسہ کیا میں قبر میں لے کر جاؤں گی، اس نے تنگ کر جواب دیا تھا۔ تو کیا اپنا پیسہ آپ قبر میں لے کر جائیں گی، اس نے مسکراہٹ روکتے ہوئے پوچھا۔ مرے میرے دشمن، اس نے دہل کر کہا، ویسے بھی باپ کے گھر لڑکی باپ کا پیسہ خرچ کرتی اچھی لگتی ہے، اور شادی کے بعد شوہر کا، اسی لیے میں خرچ نہیں کرتی، ورنہ میرا دل تو دریا ہے، دریا سمجھے تم۔ ویسے اپنی بھی بات کر لیا کرو، بیوی کو آج تک میک اپ نہیں دلوا سکے، بڑے آئے مجھ سے پنگا لینے والے ہیں، ضلع نے لڑاکا انداز میں کہا، جس پر اماں سعدیہ تو اپنی ہنسی ہی نہیں کنٹرول ہو رہی تھی، جبکہ ضروا اور ہارون نے بیچارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میری بیوی مجھے سادگی میں ہی پیاری لگتی ہے، بناوٹی نہیں، اس نے بھی کڑا سا جواب دیا۔ اف ہارون، تم سن رہے ہو نا، یہ مجھے میک اپ کا تانا دے رہا ہے، ضلع نے ہارون سے اس کے بھائی کی شکایت کی۔ بس اب کوئی نہ لڑے، تم سب منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں جب تک کھانا لگواتی ہوں۔ اماں سعدیہ نے ان کی لڑائی ختم کروائی تھی۔ اماں میں بھی آپ کی ہیلپ کراؤں، ضروا نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ، اچھا آ جاؤ بچے، وہ کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ ضروا بھی
गीली चादर अपने गिर्द दुरुस्त करती इनके पीछे बढ़ी। जिले मुंह बनाती मुंह हाथ धोने नलके की तरफ गई। अब हारून इसे डांट रहा था। बिना बताए घर छोड़कर आने पर जिस पर वो हल्की सी मुस्कान होंठों पर सजाए इनकी डांट सुनता रहा। हारून इसे बहुत प्यारा था। तुम पागल हो, होश में तो हो। शाइस्ता ने खड़े होते हुए इसे गुस्से से डांटा। सब घर वाले अपनी अपनी जगह से खड़े होते मुइज़ को देखने लगे, जो गुस्से से नवाल की तरफ बढ़ता इसकी उंगली से रिंग निकाल चुका था। नवाल समेत सब इसी जुर्रत पर हैरत से दंग रह गए थे। ऐसी उम्मीद वो कभी भी मुइज़ से एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। सॉरी भाई, नवाल सिर्फ मेरी है, ये मंगेतर बीवी दोस्त सब मेरी बनेगी, किसी और की नहीं। इसकी शिद्दत भरे लहजे पर नवाल ने चौंक कर इसके चेहरे को देखा, जहाँ इस वक्त सिर्फ संजीदगी छाई हुई थी। शाइस्ता, ये क्या तमाशा है? अहमद साहब ने गुस्से से पूछा, जैसे शाइस्ता शर्मिंदा सी हो गई अपने बेटे की हरकत पर। मुइज़, तुम पागल हो गए, तुम्हारी भी काट दूंगी ज़ैनी से। क्यों इतना उतावले हो रहे हो? इन्होंने इसके पास आते हुए आहिस्ता से कहा। नवाल ने शाइस्ता को देखा, वो इनकी बात सुन चुकी थी। मैं किसी से भी नहीं करूंगा सिवाय नवाल के, इसने सदमे से चीख कर कहा। मम्मा, आप कर दे मुइज़ की, माज ने इसके पास आते हुए कहा। ये क्या तमाशा है? एक भाई नहीं करेगा दूसरा करेगा, तुम लोग पागल तो नहीं होगे? ये क्या कोई खेल तमाशा है? एक नहीं खेलता तो दूसरा खेल ले। अदील साहब ने गुस्से से कहा। शाइस्ता, हम तुम्हारे किसी बेटे से अपनी बेटी की मंगनी नहीं करेंगे, बेहतर होगा कहीं और कर दो इनकी। अदील साहब गुस्से से कहते जीना चढ़ गए थे। बाकी अब सब परेशानी से खड़े मुइज़ को देख रहे थे, जो नवाल को देख रहा था। नवाल ने सबकी नजरें खुद पर महसूस करके जल्दी से वहां से भागी। मुइज़ भी तनपन करता मामू के घर से निकल गया। शाइस्ता बेहतर होता पहले क्लियर कर लेती, अपने बेटों से बात कर लेती। नवीन साहब ने तासुफ से सर हिलाया। शाइस्ता परेशान सी होती वापस अपनी जगह पर बैठ गई, जबकि माँ जैनी को देख रहा था, जो परेशान सी नवाल के पीछे गई थी। जिले झूले पर बैठी थी। जरवा पीछे से इसे झूले देती हुई अजमार को देख रही थी, जो ब्लैक सूट पहने कंधे पर ब्राउन भारी चादर रखे शहर जाने को बिल्कुल तैयार था। अभी चलें, अजमार बुला रहे हैं, जरवा ने चादर सर पर दुरुस्त करते हुए इससे कहा, जिसने शरारती मुस्कान से इसे देखा था। वाह, आप बुला रहे हैं, क्या एहतराम है। वाह वाह भाई वाह, इस जिले ने आंखें पटपटाते हुए शरारत से कहा। जवाबन जरी इसे घूर कर रह गई। अजमार इसे यूं ही छोड़कर खुद कहीं चला गया था। वापसी में इसे लेने आने का कहकर जरवा एनी को ढूंढ रही थी, जब माहम चौधरी इसके पास आई। खुद तो इसके साथ घूमती फिरती हो और मुझे इसका नंबर तक नहीं दिया था। हाँ, माहम ने इसे घूरते हुए तंजिया मुस्कान से कहा। जरवा ने इसे नज़रअंदाज करते हुए गुजरना चाहा, जब इसने हील वाले शूज़ इसके सामने किए, जिससे जरवा ठोकर खाकर नीचे गिरी थी। आसपास खड़े कुछ लोग जरवा को नीचे गिरते देखकर मुस्कुराए थे, तो कुछ लोगों ने तासुफ से इसे देखा था। बहुत बादशाह बनती हो, बहुत बादशाह बनी फिरती हो, अब कहाँ गया तुम्हारा नेकपन? हाँ, पहले शक्ल देखो, फिर माहम चौधरी को इग्नोर करना, और खबरदार आइंदा आगे इसके साथ घूमी तो। माहम इसकी तजलील करती हुई कहकर अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गई थी। जब एनी भागती हुई इस तक आई, एनी ने साकत बैठी जरवा को हाथ पकड़कर उठाया। तुम ठीक हो? एनी ने फिक्रमंदी से इसकी जर्द रंगत को देखकर पूछा। यस, आई एम ओके, जरवा ने कपड़े झाड़कर आहिस्ता से कहा। तुम फिक्र मत करो, इसकी शिकायतें मैं प्रिंसिपल से लगाती हूँ अभी, एनी ने मॉडर्न लुक में जाती हुई माहम को घूरते हुए कहा। एनी, ऐसे लोगों से दूर ही रहें तो बेहतर होता है, जाहिल लोगों से उलझना कहाँ की समझदारी है। सो छोड़ो और चलो क्लास में, जरवा ने अपनी तरफ देखते हुए लोगों को देखकर अफसोस से कहा। वो चादर दुरुस्त करती क्लास की तरफ बढ़ी। एनी ने अपने हसास दिल दोस्त को मोहब्बत से देखा। पता नहीं लोग शक्लें क्यों देखते हैं, दिल क्यों नहीं देखते मुनाफिक लोग, एनी ने इसके साथ चलते हुए अफसोसगी से सोचा था। डॉक्टर जिले ने मुस्कुराकर इसे देखा, जो अपने एक साथी डॉक्टर किसी फाइल पर बहस कर रहा था। डॉक्टर हारून, जिले ने इसे आवाज़ लगाई। हारून ने इसे देखा। अली, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ। जिले ने इसे आवाज़ लगाई। हारून ने इसे देखा। अली, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। इसने जल्दी से फाइल, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। इसने एक लंबे साइज़ की डब्बी इसे दिखाते हुए पुरजोश से अंदाज में पूछा। हारून, जो बहुत ज़रूरी फाइल स्टडी कर रहा था, इसके एक्साइटेड से लहजे में इसकी तरफ मतवजा। हारून मुस्कुराया। वो ब्लैक शर्ट ब्लैक ही पैंट पहने फॉर्मल सी लुक में था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा होता। वह इसकी तरफ मतवजा हुआ। आई थिंक ये तुम मेरे लिए कुछ लेकर आई हो, इसने आईब्रो झुका कर कहा। जी नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई, जिले ने नाक चढ़ाकर कहा। तो फिर? हारून ने इसे घूरते हुए कहा। ये मैं वॉच अजमार के लिए लेकर आई हूँ, जिले ने मुस्कुराते हुए कहा। हारून ने हैरत से अपनी अनोखी बीवी को देखा। उफ जिले, तुम मुझे पागल कर दोगी, एक तो तुम इससे हर वक्त लड़ती रहती हो, और आज इसके लिए ये वॉच लेकर आई। कहीं मेरे भाई के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं बुन रही तुम? इसने इसे मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं तुम्हें जादू टूने करने वाली लगती हूँ क्या? जिले ने गुस्से से इससे पूछा।
لگ تو ایسا ہی رہا ہے، ہارون نے مسکراہٹ کو ہونٹوں میں ہی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ گفٹ اس کے لیے اس لیے لائی ہوں کہ اس نے میری بہن کو بہت ساری خوشیاں دی ہیں جس کی وہ حقدار ہے، اور میں اور ازمار اوپر سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ورنہ اندر سے ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ذلے نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ ہارون نے حیرت کی زیادتی سے اس کی آخری بات سنی تھی۔ ذلے یار، بات کرتے وقت سوچ لیا کرو، وہ کیا کہتے ہیں، پہلے تولو پھر بولو، ہارون نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ وٹ ڈو یو مین؟ ہاں، ذلے نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تنگ کر کہا۔ ویسے آج میری بیوی بہت پیاری لگ رہی ہے حیرت۔ خیریت؟ اس نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا دھیان پہلی بات سے ہٹایا۔ میں ہر روز ہی حسین لگتی ہوں، سمجھے تم؟ ذلے نے خفگی سے کہا۔ میری بیوی ناراض سی لگتی ہے آج، ہارون نے اس کے سر سے اپنا ماتھا ٹکراتے ہوئے پوچھا۔ ذلے مسکرائی۔ میں سوچ رہی ہوں تم شادی پر میرون کلر کی شیروانی پہن۔ ذلے نے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ ہارون نے صدمے سے کہا۔ ہاں نا، ہم دونوں میچنگ کریں گے نا، ذلے نے منمناتے ہوئے کہا۔ اوہ ذلے، کیا میں میرون شیروانی پہنتا اچھا لگوں گا؟ میرا مذاق ہے یہ تو، ہارون نے اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ اوف، ایک تو تم اور ایک تمہارے نخرے، ذلے نے ناک چڑھا کر کہا۔ نوین چچی ناشتے پر تمہارا ویٹ کر رہی ہیں، جلدی سے آ جاؤ اگر ناشتہ کرنا ہے تو، اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہارون نے سر ہلاتے ہوئے اپنا کوٹ وغیرہ اٹھانے لگا۔ ذلے منہ بناتی ہوئی باہر چلی گئی، ہارون بھی جلدی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ازمان نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، وہ رات والے ہی انداز میں سو رہی تھی، کسی معصوم بچے کی طرح۔ ازمان مسکرایا، پھر دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا، وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ذروہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی، اسے خود پر جھکا دیکھ کر وہ سرت سے سیدھی ہوئی۔ کیا ہوا؟ ذروہ نے بال سمیٹتے ہوئے اسے ہنوز جھکے دیکھ کر خفگی سے کہا۔ کچھ نہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ پھر آپ مجھے گور کیوں رہے ہیں؟ ذروہ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ ذروہ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس نے آہستہ سے اس کی تصدیق کی۔ میں فریش ہونا چاہتی ہوں، اس نے اسے سامنے جمے دیکھ کر ہلکی سی آواز میں کہا۔ وہ مسکرایا، پھر ایک سائڈ ہوتا اسے واش روم جانے کی جگہ دی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی واش روم چلے گئی، پیچھے اس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ آہ! اس کی چیخ پر وہ چونک کر دروازے کی طرف مڑا، وہ الٹے قدموں واش روم کی طرف بھاگا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا، لاک نہیں۔ ذروہ سر تھامے نیچے بیٹھی تھی، وہ درد سے کراہتی ہوئی، اس کا دل چیر گئی تھی۔ ذروہ، میری جان آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے درد بھری آواز میں پوچھا۔ میرا سر پھٹ جائے گا، اس نے اس کے سر پر سینے پر سر رکھتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اسے جلدی سے اٹھاتا باہر بیڈ پر لایا۔ ذروہ، میری جان بس چپ، میں ہوں نا، اس نے فون نکالتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مان سے پوچھا۔ ذروہ نے درد کو ہونٹ بھینچ کر برداشت کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ جلدی آ جائیں، بس 5 منٹ میں آپ کے پاس، ورنہ اگلا چھٹا منٹ تمہاری موت ہوگا، یوں انڈرسٹینڈ؟ اس نے اگلے بندے کو دھمکی دیتے ہوئے سر بند کیا اور آنکھیں بند کیے اس پر کچھ قرآنی آیات پھونکنے لگا۔ ذروہ نے اسے دیکھا، جو اس سے زیادہ بیمار تو وہ لگنے لگا تھا۔ ذروہ نے درد سے لب بھینچتے اور درد کو اگنور کرنا چاہا۔ باہر ہوتی دستک پر وہ اٹھا، جلدی سے ذروہ کو سر پر دوپٹہ اڑایا، وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑے ہی منٹوں میں 2 ڈاکٹر اس کے ساتھ کمرے میں آئے تھے۔ ازمار جلدی سے ذروہ کے پاس آیا، اسے باہوں میں لیتے ہوئے ڈاکٹر کو چیک کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد انجیکشن تیار کیا، جسے دیکھ کر ذروہ کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے تھے شوق سے۔ میں نہیں لگاؤں گی یہ ٹیکا شیکا، مجھے کوئی میڈیسن دے دیں، میں وہی کھا لوں گی، اس نے معصوم سی بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے ازمار کو دیکھا، جس نے سر ہلا کر تسلی دی۔ ذروہ، میری طرف دیکھیں، اس نے ذروہ کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ذروہ، آپ کو پین زیادہ تکلیف دے گی یا پھر یہ ذرا سی سوئی والا انجیکشن؟ اس نے نرم سی آواز میں کہا۔ نہیں، اس کی بہت پین ہوتی ہے، میں میڈیسن ہی کھاؤں گی، اس نے سر اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ذروہ، آپ میری بات نہیں مانیں گی، میرے لیے لگوا لیں یہ پلیز، اس نے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ ذروہ نے بنا کچھ کہے اس کے سینے میں شدت سے منہ چھپایا، یہ رضامندی کا اظہار تھا۔ ازمار نے ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے سر ہلا کر انجیکشن اس کے بازو میں آہستہ سے لگایا۔ دیکھیں ازمار سر، انہیں اب آپ ایڈمٹ کروا دیں، یہ بیماری علاج کے بغیر نہیں جائے گی اور یہ کام آپ کو جلدی کرنا ہوگا، ڈاکٹر اسے یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ ازمار نے اسپاٹ نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ ذروہ کو ڈاکٹر نے نیند آور انجیکشن دینے کے لیے کہا تھا تاکہ اس کا دماغ ریلیکس ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے کمرے میں آیا، اسے اچھی طرح کمفرٹر اوڑھاتا وہ گاڑی کی کیز پکڑتا نکلا گیا۔ ان سے ملنا ضروری تھا اب۔ تمہاری پھپھو آئی تھی آج، مبین نے کپڑے طے کر کے رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہی تھی پھپھو؟ اس نے جلدی سے موبائل نیچے رکھتے ہوئے بے تابی سے پوچھا، جس پر مبین بیگم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، جس پر وہ
جلدی سے سنبھلی، فون پکڑتی اس نے ان سے نظریں چڑھائی۔ وہ میرا مطلب تھا کہ اب کیا کہنے آئی تھی وہ؟ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا اور زینش کا رشتہ لے کر آئی تھی وہ۔ مبین بیگم نے کپڑوں کو کبرڈ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نوال کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے بچا۔ ڈیڈ نے کیا کہا؟ اس نے ہونٹ بینچ کرنا چاہتے ہوئے بھی حیرت سے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ نے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ مبین بیگم اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی باہر چلی گئی۔ نوال نے ان کے جانے کے بعد کھل کر سانس لی، پھر موبائل کو بیڈ پر پکڑا۔ ڈیڈ کیا فیصلہ کریں گے اب؟ اس نے کمرے کا چکر لگاتے ہوئے بے چینی سے سوچا تھا۔ تم یہاں؟ ڈاکٹر ابیل نے اسے اپنے کیبن میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا میں ڈاکٹر ابیل سے آ کر ملا ہوں، پھر تو کہاں ملن ہو پائے گا، شادی، دعوت، پھر ہانی مون، کہاں ٹائم ملے گا مجھے آپ کی سڑی ہوئی نہیں میرا مطلب سافٹ شکل دیکھنے کو۔ ضلع نے اپنا سنہری اینڈ بلیک کمبینیشن کا کارڈ لہراتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر رابیل نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا، جو بلیک اینڈ یلو سوٹ میں ملبوس، بالوں کو خوب اونچی پونی کیے، پنک شیڈ کی لپسٹک لگائے، وہ رابیل کو اندر باہر سے سلگا گئی تھی۔ کہہ لیا وہ تو، اب تم جا سکتی ہو، مجھے اور بھی بہت سے کام ہے۔ رابیل نے اپنی بکھری ہوئی فائلز سمیٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ جا رہی ہوں میں ڈاکٹر رابیل، میں تو کارڈ دینے آئی تھی تمہیں۔ میں نے سوچا ہارون نے تمہیں دیا ہو یا نہ دیا ہو، ورنہ میں فارغ نہیں ہوں 100 کام میں۔ مجھے تمہیں کیا پتا دلہن کو کتنے کام ہوتے ہیں۔ وہ کارڈ اس کے ٹیبل پر رکھتی ہوئی ناک سکوڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رابیل نے کارڈ کے ٹکڑے کرتے ہوئے ڈسٹ بن میں پھینکے۔ دلہن، مائی فوڈ، رابیل نے جلے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر دروازے کے پاس کان لگائی کھڑی ضلع کی ہنسی نکل گئی۔ جل کوکڑی کہیں کی، ضلع نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی چلی گئی۔ ازمان نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ میں خود پریشان ہوں، کیسے میری بچی کو یہ موذی بیماری لگ گئی؟ ذوالفقار صاحب نے انگوٹھے سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ ازمان نے بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ شادی کے بعد آپریشن کی تیاری کروائیں، میں زری کو اور پین میں نہیں دیکھ سکتا، اس نے سنجیدگی اور سرد لہجے میں کہا۔ ذوالفقار صاحب نے سر ہلایا۔ ازمان، انہوں نے دروازہ کھولتے ازمان کو آواز لگائی۔ وہ رکا لیکن پلٹا نہیں۔ شکریہ میری بچی کی اتنی کیئر و محبت کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں چاچو، وہ اتنا ہی کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ وہ بے جان سی واپس اپنی جگہ بیٹھے، سوچ کی لکیریں ان کے چہرے پر واضح تھی۔ ازمان نے مسکرا کر اپنی بیوی کے نخرے دیکھے۔ یہ نہیں کھانا تو کیا کھانا ہے میری زری نے؟ اس نے اس کے بالوں کو ربڑ بینڈ میں جکڑتے ہوئے کہا۔ میں کچھ تیکھا سا کھاؤں گی، مجھ سے نہیں کھائے جاتے یہ پھیکے سے کھانے، ذروہ نے اسے دیکھتے ہوئے منہ بسوڑ کر کہا۔ ازمان نے اسے غور سے دیکھا، جس کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں، آئی پرومس، میں تمہیں رات کو کھانا تمہاری مرضی کا کھلاؤں گا، لیکن اب آپ کو میری ماننا پڑے گی۔ اس نے سوپ کا چمچ زبردستی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ذروہ وائٹ پنک سوٹ میں ملبوس کئی دنوں کی بیمار دکھتی تھی۔ ازمان، آپ میرے سر پر جب ہاتھ رکھتے ہیں تب میرا درد جاتا رہتا ہے، ایسا کیوں؟ اس نے اپنا سر پر اس کا سفید بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ ازمان مسکرایا، پھر جھک کر اس کی ناک پر اپنے ہونٹ رکھے۔ آپ میرا دل ہیں ذروہ، اور دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ بھی خود کو بہت سا خیال رکھا کریں، اپنے لیے نہیں میرے لیے۔ اس نے شدت سے ہونٹ اس کے سر پر رکھے تھے۔ ذروہ کھل کر مسکرائی تھی۔ آپ ہیں تو ذروہ ہے، آپ نہیں تو ذروہ کا وجود اس دنیا میں بیکار ہے۔ ذروہ نے اس کے ہاتھ کے پشت پر ہونٹ رکھتے ہوئے عقیدت سے کہا تھا۔ تبھی باہر بیل بجی۔ کون ہوگا؟ ذروہ نے اسے چپل پہنتے دیکھ کر پوچھا۔ دیکھتا ہوں شاید ضلع ہو، وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ ذریکا اپنی بہن کے بارے میں سن کر ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ ذروہ، تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اٹھو، مجھے چل کر دکھاؤ۔ ایسا کیسے لگ رہا تم کافی دنوں سے بیمار ہو؟ ضلع نے اسے لیٹے دیکھ کر پریشانی سے بیگ وہیں صوفے پر ڈھیر کرتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ آپ ہی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بی پی لو تھا، اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، ضلع نے اپنی بہن کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ بس رہنے دو تم، دیکھو اپنی حالت، بہن کی شادی ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ضلع نے خفگی سے کہا۔ ذروہ ہارون کو کمرے میں آتے دیکھ کر مسکرائی۔ کیسی ہے میری لٹل سس؟ ہارون نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ ازمان نے سنجیدگی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، جس نے جواباً اپنے چھوٹے بھائی کو تگڑی گوری سے نوازا۔ یہ دیکھو میں کیا لائی ہوں تمہارے لیے۔ اس نے 4-5 بیگز بیڈ پر لاتے ہوئے ایکسائٹڈ سے لہجے میں کہا۔ کیا ہے؟ ضری نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہ میری شادی کی شاپنگ تمہارے لیے ہے، وہ بھی ہارون کی جیب سے۔ اس نے اندر سے وائٹ گولڈن لہنگا نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا ڈاکٹرز ضلع اپنی جمع کی ہوئی کمائی سے میری بیوی کو شاپنگ کروائیں گی۔ ازمان نے سیریس لہجے میں ضلع سے آئی برو چکاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میری اور ہارون کی کمائی کون سا الگ الگ ہے؟
ہاں لیکن اپنی کمائی سے میں تمہارے لیے کچھ ضرور لائی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ازمار نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ لی۔ آپ بھی یہ اتنا بھاری کون پہنے گا؟ میں کیسے یہ پہنوں گی؟ زری نے لہنگا دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ یہ لہنگا تم نے پہننا ہے، سمجھی، ورنہ مجھ سے بلائی کی کوئی امید مت رکھنا۔ ضلع نے مصنوعی غصے سے اسے دھمکی دی۔ ضروا نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا، جو سنجیدگی سے اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ ارے اسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری طرف دیکھو، جو میں کہوں گی وہی تم نے کرنا ہے، سمجھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہارون سمیت ضروا مسکرائے تھے اس کی دھمکی پر۔ ازمار ان کے بیچ ہو کر بھی نہیں تھا، اس کا دھیان تو ضروا کی بیماری پر۔ ہارون سمیت ضروا مسکرائے تھے اس کی دھمکی پر۔ ازمار کی ان کے بیچ ہو کر بھی نہیں تھا، ان کا دھیان ضروا کی بیماری پر تھا۔ وہ پریشان نہیں ہونا چاہتا تھا، اسے یقین تھا اس کی ضروا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے لیے لائی ہوں، آئی ہوپ تمہیں یہ کوسٹلی واچ پسند آئے گی۔ ضلع نے اسے واچ دیتے ہوئے کہتے کوسٹلی پر زیادہ زور دیا تھا، جس پر ازمار نے اپنی کلائی اس کے سامنے کی۔ ضلع نے مسکراتے ہوئے اس کی کلائی پر واچ باندھی۔ ضروا نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں جتنا بھی لڑ لیں لیکن وہ ایک دوسرے کا خیال بھی تو بہت ہی رکھتے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ازمار دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا کہ اسے نیند کی اشد ضرورت تھی، سر بھاری ہو رہا تھا اس کا۔ ضروا بور سی ہو رہی تھی، پھر آہستہ سے بیڈ سے اتری۔ وہ کچن میں آئی۔ کچن صاف ستھرا تھا، جیسے اس میں کسی نے کچھ بنایا ہی نہ ہو۔ ضروا مسکرائی، پھر چائے بنا کر اس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ بیڈ پر الٹا لیٹا نیند میں تھا۔ براؤن سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اسے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ اس نے چائے کا مگ سائڈ والی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے ہلایا، جس کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی تھی اس کے ہلانے پر۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بیٹھا۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، آپ نے پھر کیوں چائے بنائی؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بھاری خمار آلود آواز میں پوچھا۔ میں سو کر بھی اٹھ گئی لیکن آپ نہیں اٹھے، مجھے چائے پینی تھی۔ کیا میں آپ کو یہ کہہ کر اٹھاتی کہ اٹھے ہوئے مجھے چائے بنا کر دیں؟ ایسے کیا اچھا لگتا ہے؟ ہاں، اس نے منہ بسور کر جواباً شکایت لگائی۔ وہ مسکرایا لیکن اس کی آنکھیں لائٹ گرین ہی تھی۔ آپ دل سے نہیں مسکرائے، آپ کی آنکھیں ڈارک گرین نہیں ہوئی۔ اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آپ کو دیکھ کر ہی میں خوش ہوتا ہوں ضروا، آپ سامنے آئے تو سمجھے میں بہت خوش ہوں۔ اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اس کی چادر لیے سر پر آہستہ سے ہونٹ رکھے تھے۔ ضروا نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کپ اس سے پکڑا۔ آپ بہت اچھی چائے بناتی ہیں ضروا۔ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے مسکرا کر اس کی تعریف کی۔ ہے نا، میری ماما بھی یہی کہتی ہیں، ضروا جیسی چائے کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ عمار نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، ضروا آپ کا دل ہے نادیہ چچی سے ملنے کا؟ اس نے کپ بیڈ پر رکھ کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن ابو نہیں ملنے دیں گے نا؟ ضروا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ ازمار نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر شدت سے چوما۔ ضروا ہم کل آپ کی ماما کی طرف چلیں گے، بلکہ لنچ وہیں کریں گے، ضروا نے حیرت سے کہا۔ ضروا کیا فائدہ میرے ہونے کا جب میں آپ کی پریشانی بھی دور نہ کر سکوں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کے چہرے پر یہ مایوسی والے تاثرات نہ آئیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے سر تھپکتے ہوئے ملائم سے لہجے میں کہا، جس پر اس نے سکون سے آنکھیں موندتے ہوئے سر ہلایا۔ آج ضلع کی مایو تھی، سب لوگ سویرے سے اٹھے ہوئے تھے، لیکن جس صاحبہ کی آج مایو تھی وہ کمرہ لاک کیے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ زینش 2-3 بار دروازے کو کھٹکھٹا کر گئی تھی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ہارون بیٹا جاؤ تم ہی اسے اٹھاؤ، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا اور یہ لڑکی کمرے کا لاک کیے نیند میں مست ہے۔ وہ تو شکر ہے شادی کر کے یہی رہے گی، ورنہ اگلے گھر جا کر مجھے 100 جوتی پڑوانی تھی۔ آج ضلع کی مایو تھی، صبح سویرے سب ہی اٹھے ہوئے تھے، لیکن جس صاحبہ کی آج مایو تھی وہ کمرہ لاک کیے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ زینش 2-3 بار دروازے کو کھٹکھٹا کر گئی تھی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ہارون بیٹا جاؤ تم ہی اسے اٹھاؤ، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ لڑکی کمرے کو لاک کیے نیند میں مست ہے۔ وہ تو شکر ہے شادی کر کے یہی رہے گی، ورنہ اگلے گھر سے مجھے 100 جوتی پڑوانی تھی۔ لوگ کہتے یہ تربیت کی ہے اس کی دادی نے۔ دادی نے چائے پیتے ہوئے غصے سے ہارون سے اس کی شکایت کی۔ وہ جواباً مسکرایا، دادی موڈی ہے وہ، ورنہ دل کی بہت اچھی ہے وہ۔ ہارون نے چائے پیتے ہوئے اس کی فیور لی، جس پر پاس ہی بیٹھی ارم نے غصے سے پہلو بدلا۔ ہاں لیکن لوگ دل نہیں عادتیں دیکھتے ہیں، بس کوکنگ کروا لو یا فیشن اور باتیں اور کسی کام کی نہیں، دادی نے تعصب سے کہا۔ ہارون کو برا لگا ارم کو مسکراتے دیکھ کر۔ دادی مجھے ضلع اپنی تمام اچھی بری عادات سمیت 100 بار قبول ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کی کسی عادت سے۔ ایکچولی میں تو انجوائے کرتا ہوں اس کی شرارتوں کو، سو میری بیوی کی کوئی برائی نہ کرے، ہارون نے ارم کو دیکھتے ہوئے جتلایا، جس پر ارم غصے سے جل بھن سی گئی تھی۔ جیتے رہو بیٹے، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔
میرے بچوں، دادی نے ان کی بات سے خوش ہو کر سب کو دعا دی۔ اوپر ریکنگ تھامے کھڑی ضلع نے بھی آمین کہا اور ہارون کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے ہر کسی کی نظر میں معتبر کر دیتا تھا، بس ڈرتی تھی کہ وہ کہیں وہ دونوں بھی علیحدہ نہ ہو جائیں، نادیہ اور ذوالفقار کی طرح۔ ان کے دل میں کہیں یہ ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، لیکن وہ ہارون سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہارون کی اچانک نظر اس پر پڑی، جو وائٹ شارٹ شرٹ، نیچے کھلا گرے ٹراؤزر پہنے ہوئے اسے دیکھتی بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ ہارون بھی اسے دیکھتے مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ضلع نے ہتھیلی کو چومتے ہوئے اس کی طرف پھونک ماری تھی، جس پر وہ اشارے سے کیچ کرتا ہتھیلی کو اپنے سر سے وار گیا تھا، جس پر وہ شرما کر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ہارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں رنگوٹ جیسی تھی۔ اس کے مسکرانے کی وجہ، بیٹا بیٹھ کر چائے پیو، اب کھڑے ہو کر پینے کی عادت سیکھ لی ہے کیا تم نے انگریزوں کی طرح؟ دادی نے تعصب سے کہا، جس پر وہ مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا چائے کے مگ کو میز پر رکھتے ہوئے اپنی دادی کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ تم دونوں کیا لینے آئے ہو یہاں؟ ادریس صاحب نے انہیں لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ ذروا، جو نادیہ کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی، ادریس صاحب کی آواز پر چونک کر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ ازمان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ڈیئر سسر صاحب، ظاہر ہے آپ سے اور ساسو ماں سے ملنے آئے ہیں، دیواروں سے تھوڑی نہ ٹکرے ماریں گے ہم یہاں، اس نے طنزیہ مسکان سے کہا، جس پر ادریس صاحب نے اس بد لحاظ کو غصے سے گھورا۔ تم لوگوں کو کیا کہا تھا میں نے اس گھر پر اب قدم نہ رکھنا؟ پھر کیوں آئے ہو یہاں؟ ہاں، ادریس صاحب نے اونچی آواز میں دونوں کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ ذروا نے ڈرتے ڈرتے انہیں دیکھا جو غصے سے ازمار کو گھور رہے تھے۔ تو وہ الفاظ آپ کے تھے، ہمارے تو نہیں تھے۔ ہم تو آئیں گے جب ہمارا دل آپ دونوں سے ملنے کو کرے گا، اس نے مسکراتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا، جس پر زہر ہوتے ہوئے انہوں نے نادیہ کو جتاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ازمار، آپ تمیز سے بات کریں ابو سے، ذروا نے خفگی سے کہا، جس پر ادریس صاحب سر جھٹکتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ کچھ کھایا پیا کریں اور جان بنائیں، آفٹر آل آپ میری بیوی کے ابو ہیں، آپ کی صحت کی مجھے ٹینشن تو ہوگی نا، اور آپ کی عزت مجھ پر فرض، ازمان نے سیریس لہجے میں کہا، جس پر ذروا نے دانت پیستے ہوئے اس کے ابو تھے اور اسے بہت پیارے تھے، آپ غصہ تھوک دینا، وہ اچھا آدمی تو نہیں تھا نا جو ہم نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا، نادیہ نے مصلحت سے انہیں سمجھایا، جس پر وہ چپ ہوئے۔ فرزانہ بیگم اپنے دوسرے بیٹے کی طرف تھی، آج کل اس لیے نادیہ کی زندگی بھی چین سے گزر رہی تھی، ورنہ ان کے ہوتے ہوئے وہ کوئی چین سے کیسے رہ سکتا تھا بھلا؟ نادیہ مما آج لنچ نہیں کروائیں گی ہمیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں، بس آدھے گھنٹے میں سب ریڈی ہو جائے گا، نادیہ اسے نہال ہوتی نظروں سے دیکھ کر کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی گئی۔ ذروا نے ادریس صاحب کو دیکھا جو خود پر مصنوعی غصے کا خول چڑھائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ابو آپ کے لیے چائے لے آؤں میں بنا کر؟ اس نے ان کے گھٹنے کو تھامتے ہوئے میٹھی سی آواز میں پوچھا۔ ادریس صاحب نے کچھ دیر تو اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے ساری لا دی، جس پر وہ خوشی سے نہال ہوتی جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی، جبکہ ازمار کے لیے اس کے دل میں موجود عشق اور بڑھا۔ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ ازمار مسکرایا۔ ادریس صاحب نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا، جس پر وہ اپنے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجاتا انہیں تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ادریس صاحب سر جھٹکتے ہوئے اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈھیٹ انسان، وہ غصے سے بڑبڑائے، جس پر ازمار نے تھوڑی پر سر جھکایا جیسے انسنا کیے ہو ان کے کہے کو۔ ہارون ذروا کی فائل کو اسٹڈی کر رہا تھا جب وہ آندھی طوفان کی طرح روم میں آئی۔ اف، اتنا بورنگ ہبی اللہ کسی کو نہ دے، بھلا اپنی مایوں کے دن کون یہ سڑی ہوئی فائلیں دیکھتا ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ سے فائل چھینتے ہوئے ناک چڑھا کر پوچھا، جس پر وہ پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم یہ فائل دو میں رکھ دیتا ہوں، اس نے جلدی سے کہتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ نہیں ملے گی تمہیں، یہ میرے پاس رہے گی جب تک ہماری شادی نہیں ہو جائے، ذلے کہتی ہوئی فائل لہراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ او خدایا، اگر ذلے نے فائل دیکھ لی تو؟ ہارون نے پیشانی مسلتے ہوئے سوچا۔ ہارون اس کے پیچھے بھاگا جب تک وہ گھر آئے مہمانوں میں چلی گئی تھی۔ بعد میں لے لیتا ہوں ذلے کے کمرے کی تلاشی، کچھ بھی ہو شادی سے پہلے کسی کو نہیں پتہ لگنا چاہیے ذروا کے بارے میں، ہارون پریشانی سے بڑبڑایا، جبکہ سامنے کھڑی ذلے بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ ہارون نے اسے گھورا، لیکن ہارون کی گوری کا بھلا اس پر کیا اثر تھا؟ تمہاری دادی نے تم دونوں کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، گھر کا بچہ ہے، ویسے بھی ازمار نے تو اپنی آخری سانس تک اس کم شکل کو نہیں چھوڑنا، ارم نے دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے زینش سے کہا، جس نے حیرت سے ارم کو دیکھا تھا۔ اوف مما، یہ کیا، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، زینش نے پیر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ بس بکواس بند کرو، سمجھی؟ خاندان میں کہاں اب کوئی لڑکا بچا ہے، سب تو شادی شدہ ہیں، ایک ماض ہی ہے،
اوپر سے اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں دونوں بھائی۔ ارم نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ زینش نے منہ بنایا۔ ویسے بھی خاندان کے بیسٹ لڑکے تو وہ دونوں بہنیں لے اڑی ہیں۔ ارم نے جلے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھا کتنا بھاری ہار بنوائے ہیں تمہاری دادی نے دونوں بہنوں کے لیے۔ ارم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ذہنی سے کہا۔ زینش کا ذہن تو ماس پر ہی اٹک گیا تھا۔ ان کی بات کا جواب خاک دیتی۔ تمہاری شادی پر میں بھی خوب پیسہ لگواؤں گی، ان کا بس چلے تو سب کچھ ان بہنوں پر ہی بہا دے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ارم نے جلے بنے لہجے میں کہا۔ انہیں تو وہ گولڈ کے بھاری ہار ہی نہیں بھول رہے تھے جو رات کو دونوں بہنوں کے لیے لے کے آئے تھے۔ زینش نے منہ بناتے ہوئے پیر پٹکا۔ وہ ابھی پوری طرح کہاں اسے بلا پائی تھی۔ ذلے پیلے لہنگے میں ملبوس، پھولوں کا پیلا زیور پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے بہت لڑکیوں نے پیلے پھولوں سے سجے ہوئے جھولے میں بٹھایا تھا۔ ذلے پیلے سوٹ میں پنک لپسٹک لگائے انتہائی پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں صرف خارجی دروازے پر تھی۔ ہارون سامنے کھڑا اپنے ساتھی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوا ذلے کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ذروہ نے اس کی توڑی پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ آپ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ کیا میں خوبصورت نہیں لگ رہی؟ اس نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو نظر نہ لگ جائے میری، اسی لیے نہیں دیکھ رہا آپ کو، اس نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ذروہ نے منہ بسوڑا۔ وہ گرین لمبی کام والی شرٹ پہنے، نیچے لائٹ گرین فلیپر پہنے، ہلکے ہلکے میک اپ میں بالوں کے دونوں طرف رولز بنائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ذروہ کو تیار ہونا بالکل بھی نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ اسے شہر کے سب سے مشہور پارلر میں لے آیا تھا۔ ذروہ جب سے تیار ہو کر گاڑی میں آئی تھی وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد نہیں دیکھ پایا تھا، جس پر ذروہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ ازمار گاڑی کو سٹارٹ کر چکا تھا۔ ذروہ نے اسے دیکھا۔ آپ میری تعریف ہی کر دیں۔ میری طرف دیکھ کر ذروہ رہ نہ سکی تھی، اسی لیے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں اسے کہا تھا، آپ اس دنیا کی سب سے پیاری نیک دل لڑکی ہیں ذروہ، آپ سے زیادہ مجھے کوئی اور پیارا نہیں لگ سکتا۔ کہنے کو تو میں ساری زندگی کہتا رہوں، لیکن آپ سن نہیں پائیں گی میری شدتیں۔ ذروہ کی کاجل لگی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کو طلاق دینے پر تیار تھا، میرے نزدیک شادی نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ذروہ نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ جو سامنے دیکھتا ہے ڈرائیونگ کرتا ہے، اس سے نرم لہجے میں بولا، لیکن جب آپ نے میرے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ وہ کہتا چپ ہوا، جس پر ذروہ نے آنسو صاف کیے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں شاید ہی اسے لفظوں میں بیان کر سکوں۔ ازمان نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے ہوئے کہا، میں 3 راتوں تک سویا نہیں تھا، میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو گیا تھا، آپ کو دیکھتے ہی دل دھڑکنے لگتا تھا۔ ازمان نے کہتے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں نمی لیے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ہونٹ ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے تھا۔ آپ میرے دل کو ایسی بھائی کہ میں پھر آپ کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکا، اس نے ہلکے سے مسکان سے کہتے اس کی چمکتی لونگ پر شدت سے اپنے ہونٹ جمائے۔ ذروہ نے سختی سے آنکھیں مینچی۔ ذلے کی بےتاب نظروں کو قرار سا آیا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اندر آتے دیکھ ازمار رف سے حلیے میں تھا، وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں، رف سے حلیے میں بھی وہ وہاں موجود سب سے نمایاں لگ رہا تھا۔ مبین اس سے دیکھتی بھاگ کر اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ ازمار نے انہیں اپنی مضبوط باہوں میں محبت سے قید کیا تھا، پھر جھکتے ہوئے ان کے ماتھے پر پیار کرتا وہ ان کی شکایتوں کو خندہ پیشانی سے سنتا۔ وہ کوئی سعادت مند بچہ ہی لگ رہا تھا۔ مبین نے ذروہ کو ایک نظر تک دیکھا نہیں تھا، وہ بس ازمار کو پکڑے بس اسی سے مخاطب تھی۔ موم اپنی بہو سے تو ملنے، اس نے ان کی توجہ اپنی بیوی کی طرف دلوائی۔ ذروہ مسکرائی تھی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے بس یہی سے پوچھا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اس نے زبردستی ان کے گلے لگتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، جس پر مبین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جیسے ازمار کو اس سے جڑا ہر رشتہ عزیز تھا، ویسے ہی اسے ازمار سے ریلیٹڈ ہر چیز اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ یہ تو پھر اس کی ماں تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ کہتی ہوئی پھر سے ازمار کی طرف متوجہ ہوئی جو پہلے سے کمزور دکھا تھا۔ انہیں اپنا خیال رکھا کرو میرے بچے، میں نے بہت منتوں مرادوں سے دوبارہ پایا تھا۔ مبین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ کڑا وقت یاد کر کے۔ موم میں اب آپ کو رونے نہیں دوں گا، اس نے انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ میں آپ ہی سے مل لوں؟ وہ مجھے بلا رہی ہیں، اس نے ازمار سے پوچھا۔ ہاں آپ جائیں مل لیں، ازمار نے نرم سے لہجے میں کہا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اپنی خوبصورت بہن کی طرف بڑھی جو اپنی سہیلیوں اور کزنز میں گری اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس نے اس کے پاس آ کر جھک کر اس کے پھولوں سے سجی پیشانی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس نے اس کے پاس آ کر جھک کر اس کی پھولوں سے سجی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے کہا، میری بہن تو آج مجھ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ ذلے نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے شفقت سے کہا، ذروہ کیا فائدہ اتنے پیارے سٹائل کا جب اس پر یہ 2 گز چادر ہی لینی تھی۔
जिले ने इसे ग्रीन शॉल सर पर लिए देखकर तपते हुए लहजे में कहा, आप ही चीज़ को दिखाना था, इन्होंने देख लिया, लोगों के लिए तो नहीं बनवाया मैंने। और आप टेंशन मत लें, आपको अंदर जाकर खूब अच्छे से दिखाऊंगी मैं, इसीलिए आज का दिन गुस्सा ना करें। इसने जिले के गाल पर अपना हाथ रखते हुए नरम से लहजे में कहा, जिस पर जिले ने नमी लिए आंखों से अपनी बहन को देखा, फिर अपनी लिपस्टिक से सजे होंठ इसकी पेशानी पर रख दिए थे। अल्लाह, मेरे हिस्से की खुशियां भी मेरी जरी के मुकद्दर में लिख दे। जिले ने आहिस्ता से आंखों से नमी साफ करते हुए बराए हुए लहजे में कहा, जिस पर जरवा ने दहल कर इसे देखा। अल्लाह ना करे आपके हिस्से की खुशियां अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखे, आमीन, जरवा ने जल्दी से कहा, जिस पर जिले मुस्कुराई। जरवा ने पलट कर जल्दी से अपने डैड को देखा, फिर जल्दी से खड़ी होती इनके सीने से लगी। आपकी तबीयत ठीक है मेरे बच्चे? इन्होंने शफकत से इसे अपनी बाहों में लेते हुए पूछा। जी मैं ठीक हूँ डैड, आप क्यों कमज़ोर लग रहे हैं मुझे? इसने फिक्रमंदी से पूछा। वो जवाबन मुस्कुराए। कितनी प्यारी बच्ची थी इनकी, लेकिन वो इसके हिस्से का प्यार इसे नहीं दे पाए थे। ये बात इन्हें बहुत परेशान करती थी। मैं ठीक हूँ, आप फ्रेश जूस पियेंगी? इन्होंने इसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, जिस पर इसने इनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए सर नफी में हिलाया। जिले ने निहाल होती नजरों से बाप बेटी को देखा। दूर खड़ा अजमार अदील साहब की डांट सुनता जरवा को खुश देखकर मुस्कुराया था, जिस पर अदील थप कर रह गए थे। वो इसे डांट रहे थे और वो बेचारे शर्मिंदगी के हंस रहा था। इन्होंने सर तासुफ में हिलाया, जिस पर अजमार जल्दी से सीरियस हुआ। कैसा लग रहा हूँ मैं? मुइज़ ने नवाल के सामने आते हुए पूछा। मुइज़ वाइट सूट में मलबूस, गले में पीला दुपट्टा डाले वो बहुत खूबरू लग रहा था, जबकि नवाल पीली फ्रॉक पहने गले में ग्रीन दुपट्टा लिया, बालों की फ्रेंच चोटी बनाए, दोनों हाथों में पीली हरी चूड़ियां पहने बहुत ही प्यारी लग रही थी। पहले भी छुछुंदर जैसी शक्ल थी तुम्हारी, अब भी वही है, नया क्या है इसमें? नवाल ने इसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो खूब तपा था। तुम्हारी भी शक्ल पहले भी लंगूर जैसी थी, अब भी लंगूर, हमेशा की तरह लंगूर लग रही। जितना मर्जी मेकअप कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। मुइज़ ने अपनी बेइज्जती का बदला इसी वक्त लिया। इतना हैंडसम तो लग रहा हूँ, और ये बांदरी मुझे सुंदर जैसी शक्ल का कह रही थी। इसने जलकर सोचा। नवाल ने इसके पैर पर जोर से अपनी हील मारी। शर्म नहीं आती लड़कियों को लंगूर बोलते हुए? नवाल ने गुस्से से पूछा। आपको शर्म क्यों नहीं आती? अपने होने वाले हस्बैंड की बेइज्जती करते हुए? बड़ा हूँ रुतबे में तुमसे, इसीलिए तमीज से बात किया करो। इसने अंगूठे से नाक को छूते हुए मसनूई गुस्से से कहा। नवाल ने गहरी सांस ली। इससे बातों में कोई जीत नहीं सकता था। शुक्र करो मेरे बाप का, जिसने तुम्हें अपनी फूलन जैसी बेटी दे दी, वरना तुम्हें कौन अपनी बेटी देता? हाँ, नवाल ने इसे घूरते हुए अपना एहसान याद दिलाना चाहा। अल्लाह अल्लाह, फूलों जैसी तो क्या मजाक है नवाल बीबी, आप ना खुश फहमी में जरा कम ही रहा करें। इसने कहते हुए इसे मुस्कुरा कर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखकर आहिस्ता से इसके करीब हुआ, जिस पर नवाल ने इसे हैरत से देखा। असल फूलों जैसा तो मैं हूँ। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो इसने तुम्हें इतना प्यारा फूल सा लड़का दे दिया। वो शरारत से कहते हुए सामने की तरफ भागा था। उफ, एक बार लग जाओ तुम मेरे हाथ, फिर देखना तुम्हें तो मैं कच्चा चबा डालूंगी, नवाल ने सच होते हुए पैर पटक कर कहा था। अजमार हारून के साथ खड़ा संजीदगी से इसकी फ्रेंड से हेलो हाय कर रहा था। हारून की नज़र भटक भटक कर स्टेज पर बैठे जिले की तरफ जा रही थी। जिले सब के साथ खड़ी सेल्फी ले रही थी, जबकि पास ही जरवा सलाद की प्लेट गोद में रखे खा रही थी। इसे भूख लगी हुई थी शायद। आपने जरवा की फाइल स्टडी की? इसने हारून से संजीदगी से कहा। हाँ की है मैंने, इंशाल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएगी वो। हारून ने इसे देखकर यकीनी से कहा। जरवा को कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तुम बस खुश रहो और मेरी शादी इंजॉय करो। शादी इंजॉय? इसके जरिए बीमार थी और वो शादी इंजॉय करता, कैसा वो नामुमकिन था? ये जरवा ने अजमार ने हल्की सी मुस्कान से हारून के गले लगते हुए दिल में स्पार्ट अंदाज में सोचा। अब सब लोग मायों का खाना खा रहे थे। मायों का खाना अदील साहब की तरफ से था। बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी। जरवा आप बिरयानी खा रही हैं, ये मत खाएं, ये खाएं। इसने इसके हाथ से बिरयानी की प्लेट पकड़कर खीर की प्लेट देते हुए कहा। जरवा ने मुंह बसोड़, लेकिन मेरा दिल बिरयानी का है, मीठे का नहीं, मुझे नहीं खानी ये खीर, इसने रूहान से लहजे में कहा। जरवा के सर पर दर्द की लहर सी उठी थी जब अजमार ने इसके चेहरे पर अजियत के तासरात छाए देखे। जल्दी से इसके सर पर भारी हाथ रखा। जरवा ने लब भींच कर इसे देखा। वो मुंह में कुछ पड़ता इस पर फूंकता जा रहा था। इसके सर का बोसा ले चुका था, जिस पर आसपास बैठी औरतें ने मुंह पर हाथ रखा। दूर खड़ी जैनी ने होंठ भींचे थे। वो मांस का रिश्ता एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन दिल का क्या करती जो अजमार का तलबगार था। माज ने कल शादी में शिरकत करनी थी, इसलिए वो नहीं आया था आज, बस शाइस्ता बेगम और मुइज़ ही आए थे। जैनी ने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। जिले और हारून को साथ साथ बिठाया गया था ताकि इकट्ठी रस्म वगैरह हो जाए। दोनों की मूवी बन रही थी। सब लोग दोनों के
सब दोनों को बारी बारी मिठाई खिलाते और शगुन के पैसे इनके हाथ पर रखते जा रहे थे। सुने, अजमार जो दूर खड़ा किसी को फोन में डांट रहा था, इसकी नरम सी आवाज पर इसकी तरफ पलटा। वो उंगलियां चटकाती हुई परेशानी से दिखी थी इसे। जरवा, आप परेशान हैं? इसने इसके करीब आते हुए फिक्रमंदी से पूछा। जब एक बहन की शादी हो तो दूसरी ब्याही बहन मायों पर अपनी बहन को सोने का या फिर कोई और बेशकीमती तोहफा देती है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे भूल गई। अब क्या करूं? जरवा ने रूहान से लहजे में पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। जरवा, अब जिले को कैश दे दें, वो अपनी मर्जी का ले लेगी गिफ्ट। अजमार ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुलायम से लहजे में कहा, नहीं ना, पैसे नहीं देने ना। जरवा ने परेशानी से मुंह बसोड़ कर कहा, अच्छा आप आधा घंटा वेट करें, मैं आता हूँ। वो कहता हुआ जल्दी से बाहर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। जरवा पीछे हैरत ज़दा सी इसकी फुर्ती देखती रहेगी। जरवा, आओ तुम रस्म करो, दादी ने इसे नीचे खड़े देखकर बुलाया। जरवा मसनूई मुस्कान से सर हिलाती ऊपर आई। आओ बच्चे यहाँ बैठो, नवीन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए मोहब्बत से इसे बुलाया। जिले ने भी इसे अपने आने का इशारा किया। अरे भाभी, कहीं नहीं जाएंगी जब तक मेरे साथ एक आधा डांस कर लें। मुइज ने जरवा के सामने हाथ किया, आईब्रो झुकाते हुए सबसे कहा। जरवा ने इसे घूरा। मुझे नहीं पसंद ये डांस वांस, जरवा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, अगर यहाँ आपका शोहर कहता तो फट से डांस कर लेती इसके साथ, मेरे साथ करने में आप डांस भूल गई। मुइज ने कमर पर हाथ रखते हुए लड़ाका अंदाज में कहा, जिस पर नवाल ने जबरदस्त घूरी से इसे नवाजा, लेकिन वो इस वक्त जरवा की तरफ मुतवज्जा था। मैं इन्हें भी यही कहती जो तुमसे कहा, इसने मुंह बसोड़कर नरम सी आवाज में कहा। नहीं नहीं भाभी, आपको अपनी बहन की मायों पर हल्का फुल्का डांस तो करना ही पड़ेगा। क्यों जिले भाभी? इसने मुस्कुराती हुई जिले से पूछा। मेरी बहन पर कोई जबरदस्ती न करे, जिले ने टिश्यू से होंठ साफ करते हुए कहा। जरी मुस्कुराई। हारून ने मुस्कुराती नजरों से जिले को देखा, जिसकी खूबसूरत होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। हारून ने आहिस्ता से उंगलियों से इसकी मेहंदी रची उंगलियों को नरमी से छुआ, जिस पर वो चौंकी। फिर धड़कते दिल से वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इसकी मुस्कुराती आंखों में आज पता नहीं वो क्यों देख नहीं पा रही थी। नजरें झुकाए वो मुस्कुराई, जिससे इसका हुस्न तो आतिशा हुआ था। जरी को वो जबरदस्ती आहिस्ता से घुमाने की कोशिश कर रहा था, जब जरवा भागने के चक्कर में थी। इन्हें देखा देखी बहुत से कपल आहिस्ता आहिस्ता डांस करना शुरू हो चुके थे। जरवा, अपनी बहन के लिए क्या लाई हो? इरम बेगम ने इसे स्टेज पर खाली हाथ आते हुए देखकर तंजिया का। जरवा सख्त शर्मिंदा है, मेरा गिफ्ट तो मेरी बहन है अम्मी जान, जिले ने भी तंजिया का, जिस पर इरम ने सर झटका। जरवा, रस्म करो बच्चे। नवीन के कहने पर वो आहिस्ता से जिले के करीब आई। एक मिनट जरवा, पहले अपनी बहन को गिफ्ट तो दे, फिर रस्म करिएगा। जरवा जो रस्म के लिए झुकी थी, अजमार की आवाज़ पर वो जल्दी से सीधी होती इसकी तरफ पलटी थी, जिसके वाइट शर्ट और ब्राउन बाल पसीने में तर थे। वो हाथ में एक ब्लू फाइल पकड़े जरवा की तरफ मुस्कुरा कर देखता, सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ गया था। जिले, ये जरी के तरफ से तुम्हारे लिए। इसने फाइल जरी के हाथ में देकर इसका हाथ पकड़कर जिले के हाथ में फाइल दी। जरवा और जिले ने ताज्जुब से फाइल को देखा। हारून ने संजीदगी से अपने छोटे भाई को घूरा। ये क्या है? मुबीन बेगम ने सदमे से कहा। जिले ने भी सवालिया नजरों से, कुछ नहीं मोम, बस मेरी बीवी की तरफ से इसकी बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। इसने जिले के खुले मुंह में शरारत से बर्फी का पूरा टुकड़ा डालते हुए कहा। जिले ने इसे घूरते हुए बर्फी का टुकड़ा निकाला। फिर भी पता तो चले क्या दिया है तुमने इसे? मुबीन बेगम ने परेशानी से कहा। बता क्यों नहीं रहे अपनी माँ को? इरम ने जले हुए लहजे में कहा। खाला गिफ्ट दिया है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? रिलैक्स रहें। इसने जरवा को देखते हुए इरम समेत सबको कहा। जरवा मुस्कुराई, जिससे इसकी नाक में पड़ी लौंग भी चमकी थी। हारून ने फाइल जिले के हाथ से लेकर खोली। वो जूं पड़ता जा रहा था, चौंकता जा रहा था। ये क्या है? हाँ, क्यों अपने सारे शेयर्स जिले के नाम किए हैं तुमने? ओह, तो इसलिए सुबह तुम वकील के पास गए थे? हारून की गुस्से भरी आवाज़ पर वो सब चौंके थे, साथ परेशान भी हुए। जिले ने भी परेशानी से इसे देखा, जबकि मुबीन और इरम के तो दिल पर हाथ पड़ा था। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? ये मेरे शेयर्स थे, मैंने अपनी भाभी और जरी की बहन के नाम कर दिए। तो इसमें ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरा हक था, मैंने इन्हें तोहफे में दे दिया। दैट्स इट। अजमार के दो टोक लहजे में सबकी बोलती बंद होगी। जरवा, कैन यू डांस विद मी? इसकी गंभीर आवाज़ पर सब ने हैरत से इसे देखा। जरवा कन्फ्यूज हुई, सबको अपनी तरफ देख। जरवा, आई एम वेटिंग। जिले ने तासुफ से जरी को देखा, फिर नाक चढ़ाते हुए इसका हाथ अजमार के हाथ में झट से रख दिया। अजमार मुस्कुराया। भाई माइक, मुइज ने इसकी तरफ माइक फेंका था, जिसे वो महारत से कैच कर गया था। मुझे नहीं करना डांस, इसने मिनमिनाते हुए इसके हाथ से अपना हाथ खींचा। अजमार ने हल्की सी मुस्कान से अपनी जान से प्यारी जरवा को देखा। क्यों? इसने शरारत से पूछा। मुझे नहीं पसंद, आहिस्ता से कहा गया।
वो बड़ों से शर्म खा रही थी। वो कैसे अपने बाप के सामने डांस कर सकती थी? हरगिज़ नहीं, वो मर कर भी ये नहीं कर सकती थी। अजमार अब की दफ़ा खुलकर मुस्कुराया था। इसे मुस्कुराते हुए इसका हाथ अपने हाथों में दबाया, जबकि जिले ने दांत पीसे। यह लड़की इतनी अनरोमांटिक क्यों है? जिले गुस्से से बड़बड़ाई। हारून ने आईब्रो झुकाकर अपनी बीवी को घूरा। वो अनरोमांटिक नहीं बल्कि हया वाली लड़की है। हारून ने फौरन इसकी तस्दीक की, जिस पर जिले ने चौंक कर इसे देखा, फिर मुस्कुराई और तायीद में सर हिलाती वापस अपनी जगह पर बैठ गई। इसने आहिस्ता से ज़रवा का हाथ छोड़ा था, जिस पर वो घबराई। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना। जो काम आपको नहीं पसंद मुझे भी नहीं पसंद, दैट्स इट, इसने संजीदगी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराई। हाय, ये लड़का मुझे हार्ट अटैक करवाएगा। किस पर चला गया ये? इरम मुबीन ने चेयर पर बैठते हुए गुस्से से पूछा। हमारे तो खानदान में ऐसा कोई नहीं है जो बीवी की गुलामी करे। इस पर पता नहीं इस ज़रवा ने क्या जादू कर दिया। इरम ने सुलग कर बैठते हुए, मेरा बेटा अब सब कुछ इन दोनों बहनों पर वार देगा। मैं क्या करूं इरम, मैं क्या करूं? मुबीन ने तासुफ से हाथ हिलाते हुए परेशानी से कहा। बस अब तो सब्र ही करना होगा। इरम ने पानी का गिलास मुबीन को देते हुए जले अंदाज में कहा। हल्के फुल्के म्यूजिक पर वो चौंकी। लाइट्स भी चलती बुझती इससे चौंका गई थी। वो माइक को लबों के पास ले जाते हुए इससे चौंका गया था। वो अपनी सहर अंगेज आवाज में गुनगुनाया था, जिस पर सब जहां थे वहां थम गए थे। ज़रवा ने हैरत से होंठों पर हाथ रखा था। वो अपनी सहर अंगेज आवाज का जादू सब पर तारी करता ज़रवा की तरफ धीमे कदमों से बढ़ा, जिस पर ज़रवा आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसकने लगी। वो मुस्कुराया। महबूब की तो हर अदा ही जान से प्यारी होती है। जिले ने वहीं से फ्लाइंग किस दोनों पर वारी, जिस पर हारून ने जोर से चुटकी इसके बाजू पर रखी। ये क्या बदतमीजी है? जिले ने बाजू पर हाथ रखकर तंग किया था। शर्म कर लो, दुल्हन हो तुम, इसने जले हुए लहजे में गुस्से से कहा था। हुज केयर, नाक सिकोड़ कर कहती वो इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुई, जिस पर हारून ने इसे घूरा। मैं ज़रवा की आंखों में नमी दूर से भी देख सकते थे। ज़रवा वहां से भागी, जबकि सब परेशान हुए थे। जिले ने बाकायदा खड़े होते हुए इसे देखा, जो माइक मुइज की तरफ फेंकता हुआ इसके पीछे भागा था। जरी को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों भागी? जिले ने परेशानी से हारून से पूछा। कुछ नहीं, शायद घबरा गई है। शायद भी तो बहुत है वो। हारून ने इसका हाथ थपकते हुए नरमी से इसे तसल्ली दी, जिस पर वो गहरी सांस लेती हुई वापस बैठे। अब दूसरी लड़कियां रस्म कर रही थी, लेकिन जिले अब इंजॉय नहीं कर रही थी। इसका ध्यान जरी की तरफ था। ज़रवा भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती टेरेस पर आ गई थी। रेगिंग पकड़ते वो गहरे गहरे सांस ले। ज़रवा क्या हुआ है आपको? इसकी परेशान आवाज़ पर वो पलटी थी, फिर भागती हुई इसके करीब आती झट से इसके सीने से लगी हिचकियों से रोने लगी। ज़रवा मेरी जान, बस अब और नहीं रोना, इसने इसके सर पर होंठ रखते हुए धीमे से लहजे में कहा। टेरेस में सिर्फ चांद की रोशनी थी। मैं आपके साथ मैच नहीं करती। फिर आप क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? मैं नहीं हूँ आपके काबिल, इसने इसके सीने पे मुंह दिए भराए हुए लहजे में कहना चाहा था। जब वो बोला, बस ज़रवा, आइंदा ये अल्फाज कहकर खुद को और मुझे तकलीफ मत दीजिएगा। आप क्या हैं ये मुझसे और मेरे अल्लाह से पूछिए, इसने संजीदगी से कहा। नहीं, आप जीनी से, इसने कहना ही चाहा था। जब वो चिल्लाए, बस चुप, एक और लफ्ज़ से मुंह से मत निकालिएगा, इसने गुस्से से कहा। ज़रवा दुबक से कही थी इसकी गुस्से भरी आवाज़ पर। आप हर बार ये अल्फाज कहे मुझे तकलीफ मत दिया करें ज़रवा, सर से लहजे में इसने कंधों से थाम कर कहा। खुद को ऐसा कहकर अल्लाह को नाराज़ करती हैं जिसने आपको बनाया। इसने इसे खुद से अलग करते हुए सर से लहजे में टोका था। ज़रवा ने होंठ भींचे। आपको भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है, तो इसमें मेरा और आपका क्या कमाल भला? कमाल ना हुआ फिर आप खुद को क्यों हर बार डिग्रेड करती हैं? वो पहली बार इस पर गुस्सा हुआ था। कितना वो समझाता था, लेकिन वो हर बार यही कहती थी जो अल्फाज इसे तकलीफ देते थे। वो कहता हुआ पलट कर नीचे की तरफ बढ़ गया था। ज़रवा इसे साकित नजरें देखती इसके रवैये के बारे में बेयकीनी से खड़ी थी। अजमार चला गया था घर बिना ज़रवा से कुछ कहे। ज़रवा चेंज करके परेशान सी जिले के पास बैठी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। ज़रवा हाथ में लोशन का मसाज करती इसे तासुफ से देख रही थी। अब क्यों परेशान हो? कर दिया ना इसे नाराज़? मेरा कहा तो मानना ही नहीं था किसी ने इसके घर में। जिले ने लोशन का कैप बंद करते हुए अफसोस से कहा था। लेकिन आपने तो कभी कुछ नहीं कहा ना इनकी नाराज़गी के बारे में। ज़रवा ने हैरत से कहा। जवाबन जिले ने मुंह बसोड़ा। आप भी, वो तो कभी नाराज़ नहीं हुए थे मुझसे। ज़रवा ने परेशानी से कहा। क्यों बार बार जीनिश का नाम लेकर इसे टीज करती हो? अगर इसने जीनिश से शादी करनी होती तो इसे कोई रोक नहीं सकता था। इससे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, जिले ने तलखी से कहते हुए इसे समझाया। मैं पता नहीं गुस्से में कैसे कह गई। वो कितना खूबसूरत लग रहा था ना, आप भी ना तैयार होकर भी पता नहीं कैसे शैतान ने दिल में ये बात डाल दी। मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इसने हाथ की उंगलियां चटकाते हुए परेशानी से कहा।
اب زیادہ سوچو مت، آ جائے گا وہ، صبح کا ناشتہ وہ یہیں کرے گا۔ ہارون نے اسے پکا کر کے بھیجا ہے۔ ضلع نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا، آپی نیند نہیں آئے گی مجھے۔ اس نے ضلع کو لائٹ بند کرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا، ذروا یار تھک گئی ہوں میں۔ ضلع نے منہ پر کمبل لیتے ہوئے خمار زدہ لہجے میں کہا، آپی نے فون کرے نا۔ اس نے نیند میں جاتی ضلع کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے منت سے کہا، ذروا یار نہیں اٹھائے گا وہ فون، غصے میں نہیں اٹھاتا وہ کسی کا فون۔ ضلع نے بے چارگی سے کہا، لیکن وہ پھر گہری سانس لیتی، فون پکڑتی، اس کا نمبر ملا چکی تھی، بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ڈیئر سس، ضلع نے فون رکھتے ہوئے کہا، پھر اسے بھی بیڈ پر لٹاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ دوسرے ہی منٹ وہ گہری نیند میں تھی۔ ذروا نے باہر برستی بارش کو گھورا، پھر اٹھتی گلاس وال کھولتی، وہ بارش میں کھڑی ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ ازمار پلیز مجھے معاف کر دینا، اس نے بارش میں کھڑے آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، لیکن پھر وہ ڈرتی اندر کی طرف بھاگی، کیونکہ سامنے والے گھر میں اچانک سے جلتی لائٹ دیکھ کر وہ ڈر سی گئی تھی۔ وہ گیلے کپڑوں سے ہی بستر میں دراز ہوتی آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ صبح گھر میں خوب ہنگامہ برپا تھا۔ ضلع تازے ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف۔ ذروا نے ہونٹ بھینچے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ذروا بلو گھٹنوں تک آتی، شرٹ نیچے بلیک کپڑی پہنے، اوپر بلیک ہی چادر اوڑھے، وہ بہت افسردہ تھی۔ آپی وہ نہیں آئے۔ ذروا نے سیب کھاتی ضلع سے منہ بسوڑ کر اس کی شکایت لی، اب بتاؤ میں معصوم کیا کروں؟ ہاں؟ ضلع نے سیب کھاتے ہوئے اپنی بہن کو دیکھ کر پوچھا، ہارون بھائی؟ ذروا کی پکار پر ضلع نے جھٹ سے دوپٹہ منہ پر کھینچا تھا کہ ہارون سے پردہ کرنے کا سخت حکم ملا تھا اسے۔ ہارون مسکراتا وہیں رکا تھا۔ ذروا ادھر آ جاؤ یار، کچھ لوگوں کو پردہ کرنے دو۔ ہارون کی مسکراتی آواز پر اس نے دوپٹے کے پیچھے سے اسے گھورا تھا۔ ذروا اسے ادھر ہی بلا لو، میں بھی دیکھ لوں گی اسی بہانے، ضلع نے آہستہ سے بہن کو سمجھایا، جس پر ذروا نے حیرت سے اپنی دیوانی بہن کو دیکھا۔ ہارون بھائی ادھر ہی آ جائیں، کچھ لوگوں کا آپ سے سخت پردہ ہے، لیکن وہ آپ کو دیکھنا ضرور چاہتے ہیں، سو پلیز ذرا دیدار نصیب کرواتے جائیے گا۔ ذروا کی شرارتی آواز پر وہ کوئی سیڑھیاں چڑھتا رکا تھا۔ ضلع نے اسے زور سے کوہنی ماری۔ ہارون بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ضلع سے کچھ قدم کے فاصلے پر رکا، لیکن میں اس چاند چہرے کو اب ایک بار ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضلع نے دانت پیسے، تو مسٹر میں بھی مری نہیں جا رہی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے، یہ زری تو جھوٹ بول رہی ہے۔ ضلع نے غصے سے کہا، لیکن آپ نے کہا تھا۔ ذروا منمنائی، ڈاکٹر زلیخا کہیں سے جلنے کی بو تو نہیں آ رہی آپ کو؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے اپنی دلہن کو چھیڑا، جلے ضلع کے دشمن، ضلع کی جلتی ہے جوتی، وہ تنگ کر کہتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ بھائی آپ کیا شادی کے بعد بھی ایسے ہی لڑیں گے؟ اس نے پریشانی سے کہا، تمہاری بہن لڑے بغیر رہ نہیں سکتی، کیا کریں اب؟ ہارون نے کندھے اچکاتے ہوئے سارا الزام اس پر دھرا۔ جی نہیں، آپ نے بھی لڑنے میں پوری پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میری بہن پر الزام مت دھرے۔ ذروا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر تنگ کر کہا تھا۔ ہارون دلکشی سے مسکرایا، بھائی؟ اس آواز پر وہ دل و جان سے متوجہ ہوتی پلٹی تھی۔ وہ چاکلیٹ کلر کی شرٹ پہنے، نیچے بلو پینٹ پہنے، اپنے سیریس انداز میں وہ ہارون کی طرف متوجہ۔ ذروا پیاسی نظروں سے اپنے دل کی پیاس بجھاتی، اس کے دلکش نقوش اپنے دل میں اتارتی وہیں کھڑی تھی۔ اگر تم 10 منٹ تک اور نہ آتے تو میں نکل رہا تھا تمہارے کان کھینچنے کے لیے۔ ازمار مسکرایا، آپ کا حکم میں نے پہلے کبھی ٹالا ہے جو اب ٹالتا؟ وہ کہہ کر ہارون کو رہا تھا، لیکن دیکھ ذروا کو رات جو شرمندگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھائی کمرے میں جا رہا ہوں فریش ہونے، وہ کہتا وہ آگے بڑھا۔ ذروا چونک سے گئی تھی اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر، لیکن وہ 10 سیکنڈ تک اس کے سامنے رکتا، پھر تیزی سے وہ اس کے سامنے سے گزرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ذروا ساکت سی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت ناراض ہو گئے ہیں، کیا یہ اب مانیں گے نہیں؟ ذروا نے پیشانی سے لب کرتے ہوئے سوچا۔ ازمار نے کمرے میں آ کر زور سے مکہ دیوار پر مارا، ہاتھ جس پر پہلے ہی پٹی بندھی ہوئی تھی وہیں سے پھر سے خون آنا شروع ہو چکا تھا۔ اف میں کیا کروں؟ اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بے بسی سے سوچا۔ وہ فریش ہونے واش روم میں گیا تھا، جب آیا تو وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ چکی تھی، وہ وہیں رکا۔ ذروا نے اسے دیکھ کر نظریں جھکائی، آپ نے رات کو مجھے گھر چلنے کو نہیں کہا؟ ذروا نے اس کی طرف آتے ہوئے دھیمے سے شکایت کی۔ وہ جواباً چپ ہوا۔ آپ سچ مچ والے ناراض ہو گئے ہیں؟ ذروا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، جس پر وہ پلٹا تھا۔ ذروا آپ نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے، یو ریممبر؟ اس نے سر سے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، آئندہ نہیں کروں گی، اور نہ ایسی ویسے کوئی اور بات کروں گی جس سے آپ کو دکھ ہو۔ ذروا نے سخت پریشانی سے کہا، پرومس کریں؟ اس نے اپنا باری ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، پکا والا پرومس؟ بس آپ مجھے کبھی اگنور
करिएगा और ना ही ऊंची आवाज़ में बोलिएगा। वह मासूमियत से कहती, इसे मुस्कुराने पर मजबूर करके। वो हल्के से हंसता, ज़रवा का गाल मोहब्बत से छूता। ज़रवा को ठिठका गया था। ये आपके हाथ को क्या हुआ है? ये खून कैसा है आपके हाथ पर? इसने बहते हुए खून को देखकर परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जख्मी हो गया है ज़रवा, चोट नहीं लगी मुझे। इसने नरमी से लहजे में इसे रिलैक्स करना चाहा। लेकिन कैसे लगी ये चोट आपको? वह इसका हाथ होंठों से छूती, सख्त परेशान थी। अपना खून इसके गाल पर लगे देखकर वो सख्त पशेमान हुआ था। ज़रवा, आई लव यू, वो धीमे से कहता। इसके गिर्द कोई इसम ही तो फूंक गया था। वो हल्की सी मुस्कुराई, कमरे से भागती हुई बाहर चली गई, जबकि वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ अपनी शर्ट लेने बढ़ा। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको किस्त पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी और जल्द पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।